ناظرین، ایک مہکتی اور چہکتی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حنان بخاری۔ ناظرین دعا کرتے ہیں کہ آج کی صبح آپ کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کے آپ ہی کی چوکھٹ پہ آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ملک پاکستان کے اندر ٹیکس کے حوالے سے بہت ساری پرابلمز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کہیں پہ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ٹیکس کلیکشن اس طرح سے نہیں کی جا رہی۔ اگر ٹیکس تمام کے تمام لوگ دینا شروع ہو جائیں، جتنے لوگ یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں اپنے کاروبار کے حساب سے، جتنے لوگ جاب کر رہے ہیں جاب کے حساب سے، تو اس سے ملک میں بہتری آ سکتی ہے۔ دوسری جانب دو طرح کی رائے جو ہے وہ شہریوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب وہ دو طرح کی رائے کس طرح کی ہوتی ہے کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں ٹیکس اس لیے نہیں دیتا کیونکہ گورنمنٹ ہمیں اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پاتی جیسے ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ ٹیکس کے جو بھی پیسے دیں گے ان کے ذہن میں ایک کانسیپٹ بن چکا ہے، وہ یہ کہ ہمارے پولیٹیشینز جو ہیں وہ کرپشن سے اٹے پڑے ہیں اور کرپشن کرنے سے وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، نہ کہ اس ملک کو کام پہ لگاتے ہیں تاکہ کسی کی بھلائی ہو سکے۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو کہ ٹیکس دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بہت سارا ٹیکس چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں گورنمنٹ کو، اپنے ٹھیک سے اثاثہ جات جو ہیں ان کو ڈکلیئر نہیں کرتے، ٹیکس نیٹ میں چیزیں نہیں لائی جاتی، جس کی وجہ سے ایک بڑی کلیکشن، بڑا ریونیو جو جنریٹ کیا جانا تھا وہ نہیں ہو پاتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک میں، کیونکہ ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن رہا، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں سے پہ بہت سارے مسائل کا سامنا رہا، وہاں پہ ایف بی آر کو اور متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بھی بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیکس کلیکشن کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں میں ریلیف بھی دینا پڑا، کیونکہ 6 ماہ اگر بزنس بند رہتا ہے اور شہریوں کو یہ سہولت میسر نہیں ہوتی کہ وہ اپنی نوکریوں پہ جا سکیں، اپنی جاب پہ جا سکیں، اپنے کاروبار کو رن کر سکیں، فیکٹریاں بند پڑی تھیں، ملیں بند پڑی تھی، ٹیکسٹائل بند پڑی تھی، تو ایک کس طرح سے اس نظام کو چلایا جاتا، یہ تمام تر چیزیں سمجھ سے بالا تر تھی۔ اس لیے متعلقہ انتظامیہ نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ ٹیکس میں کسی نہ کسی حد تک ریلیکسیشن دی جائے گی، اور ریلیکسیشن کے ساتھ ساتھ جن چیزوں میں ٹیکس کلیکشن ان دنوں میں بھی کرنا تھا وہاں پہ بھی کافی حد تک نرمی جو ہے وہ دکھائی دی۔ تو ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دے رکھی ہے۔ ہمارے ساتھ شیخ محمد یوسف صاحب موجود ہیں جو کہ صدر ہیں ٹیکس بار ایسوسی ایشن فیصل آباد کے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ عمیر عظمت موجود ہے جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں سٹی 41 کے۔ ٹیکس کے حوالے سے، ایف بی آر کے حوالے سے، محکمہ ایکسائز کے حوالے سے بڑی گہری نظر جو ہے ان کی کارکردگی کے اوپر عمیر عظمت کی ہوتی ہے۔ تو آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ شیخ محمد یوسف صاحب کی طرف چلوں اور ان سے سوالات کا آغاز کروں، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات ریونیو کے اندر جنریٹ ہوتی نظر آئیں محکمے کو، اور بہت ساری پرابلمز فیس کرنی پڑی ان کو۔ وہ پرابلمز کیا تھی، کتنا ریونیو تھا جو کہ یہ جنریٹ نہیں کر پائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو کون کون سی سہولیات دی گئی، شیخ صاحب کی زبانی جانتے ہیں۔ شیخ صاحب، کرونا کی وجہ سے ایک لمبا عرصہ، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، ایک لمبا عرصہ، تقریباً آدھا سال اسے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، ٹیکس ریونیو جو ہے وہ کتنا ڈسٹرب ہوا اکٹھا کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیف کون کون سا دیا گیا تھا ٹیکس کے حوالے سے، یہ بھی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا کے حوالے سے جب جو انٹرنیشنل جو ہے نا جی یہ وبا پھیلی ہے، تو پاکستان میں بھی جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لاک ڈاؤن جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا۔ الٹیمیٹلی آپ دیکھیں ڈپارٹمنٹ جو ہے، ٹیکس کلیکٹر جو ہے، یہ ڈے ٹو ڈے جو ہے اسیسمنٹس کرتے ہیں، ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں۔ اب ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے جب ایک بریک آ گئی، سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈیفینسو پوزیشن پہ چلے گئے، اپنی لائف کی ہمیں پڑ گئی کہ کسی طرح اپنی لائف کو بچانا ہے، تو ٹیکس کلیکشن جو ہے یہ سیکنڈری ہو گیا، ہر چیز جو ہے نا جی وہ ختم ہو گئی، اور ہماری لائف کی امپورٹنس جو ہے نا جی وہ ٹاپ پرائرٹی پہ آ گئی۔ الٹیمیٹلی اس وجہ سے جو ڈائریکٹ کلیکشن تھی وہ تو متاثر ہونی تھی، وہ ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹ کلیکشن بھی متاثر ہوئی۔ انڈائریکٹ کلیکشن کیا ہے؟ انڈائریکٹ کلیکشن دیکھیں آپ کہ ہماری جو ٹیکسیشن ہے وہ بیسڈ آن ود ہولڈنگ ہے، ہماری 80% سے زیادہ ٹیکسیشن جو ہے ود ہولڈنگ بیسڈ ہے۔ آٹو جو ٹرانزیکشن ہماری ہوتی ہیں ڈے ٹو ڈے، ان پہ آٹو ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے، اور ہماری کولیکشن کا جو ہے نا جو ریونیو ہے، جو ٹارگٹس ہیں، وہ موسٹلی وہاں سے جو ہے اچیو کیا جاتا ہے۔
جب انڈسٹری ساری بند ہو گئی، ایکسپورٹ بند ہو گئی، امپورٹ جو ہے منیمم لیول پہ آ گئی، تو ود ہولڈنگ الیکٹریسٹی ایٹسٹرا سیل ہر چیز جو ہے ایک دفعہ بند ہو گئی. اس کی وجہ سے ساری ود ہولڈنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی. اس کے نتیجے میں جو ہے ٹارگٹس ریوائز کرنے پڑے کہ ہم جو ہے نا جی عوام کو ریلیف دیں. گورنمنٹ نے گڈ جو ہے اس پہ ڈیسیژن لیے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. اس وقت جو ہے نا جی سب کو اپنی جان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ارننگ کی یا ٹیکسیشن کی. اور اسی والے سے اب گورنمنٹ نے جو ہے نا جی وہ ریفنڈ کی پالیسی بھی دی ہے کہ لوگوں کی اکنامک ایکٹیویٹی متاثر ہوئی ہے، ان کے پاس لیکوڈیٹی جو ہے نا جی ختم ہو گئی ہے، تو انہیں ری فائنانس کیا جائے. اگر ہمارے پاس کوئی ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، ریفنڈز ہیں، تو گورنمنٹ نے کہا جی ان کو دیے جائیں. دینے کے والے سے لیکن گورنمنٹ نے کہا ہے جناب، لیکن یہاں پہ ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ٹیکسٹائل سیکٹر کے بہت سارے ایکسپورٹرز خاص طور پہ پیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حد کر دی ہے اس گورنمنٹ نے، چیخ چیخ کے چلا چلا کے بس ہو گئی ہے، لیکن ریفنڈز جو ہیں وہ نہیں کیے جا رہے. سسٹم میں جو ہے کمی کوتاہی ہر جگہ ہوتی ہے. سسٹم میں کمی کوتاہی ہر جگہ ہوتی ہے. انہوں نے ریفنڈز جو ہے نا جی جاری کیے ہیں. ایف بی آر نے ایفرٹ اس حوالے سے کیا ہے کہ ہمارے پاس پینڈنسی کیا ہے، ہمارے پاس ریفنڈز اپلیکیشن کتنی ہے، کتنی. انہوں نے باقاعدہ اس پہ دن رات کام کر کے ان کی لسٹیں بنائی ہیں، اور ان لسٹوں کو جو ہے انہوں نے متعلقہ آر ٹی او کو بھجوایا ہے، اور انہیں کہا جی آپ پرائرٹی پہ یہ سارے کے سارے کیسز کریں. اور اس میں جو ہے کسی کا اگر تعلق ہے، کوئی ریلیشن ہے، تو وہ چند ایک کیسز ہوں گے جو ابلائج ہوئے ہوں گے کہ چلیں جی ان کا جو ہے پرائرٹی پہ کر دیں. ادروائز انہوں نے روٹین میں سارے کیس پروسیس کیے ہیں. اچھا، جن کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکی لیکن وہ لسٹ میں موجود تھے، تو ان کو بھی انہوں نے پروسیس کیا ہے. ویریفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ریفنڈ ان کا جو ہے وہ انہوں نے ڈیفر کیا ہے، ریجیکٹ نہیں کیا. اس کو الٹیمیٹلی جو ریفنڈ کلیمنٹ ہے وہ دوبارہ اپنی اپلیکیشن فائل کے ری پروسیس کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ عمیر عظمت بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. عمیر، کیا کہیں گے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری نئی چیزیں انٹروڈیوس کروانی پڑی، جیسے کہ ایکسائز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایپس انہوں نے مختلف انٹروڈیوس کروائے تاکہ عوام کو گھر بیٹھے سہولت مل سکتی ہے. سوشل میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا کیا کردار تھا ان دنوں کے اندر، کیونکہ تمام چیزیں جتنی بھی تھیں، چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں، آن لائن کلاسز ہوں، ہر چیز اگر کسی چیز پہ ڈیپینڈ کر رہی تھی تو وہ انٹرنیٹ تھا. تو ان محکموں کی جانب سے کیا کیا انیشیٹوز لیے گئے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے اپنے موبائل سے وہ تمام کام کر سکے جو کہ ان کو آفس آ کے کروانے پڑتے ہیں؟ جی حنان، شکریہ. سب سے پہلے آپ نے ایکسائز کی بات کی ہے، تو اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں، گو کہ جہاں پہ جدید دنیا اس وقت موجود ہے، ہم تو وہاں پہ نہیں ابھی تک پہنچ سکے، لیکن پاکستان میں دیگر ریاستی محکموں کی نسبت فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا جو نظام ہے وہ کافی ڈیولپڈ ہے، وہ کافی ٹیکنالوجی میں ان سے آگے ہیں. ایف بی آر کا ٹیکس کلیکشن کا جو موسٹلی نظام ہے وہ آن لائن ہے. کوئی بھی ٹیکس گزار جو ہے وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے اپنی سالانہ ریٹرن فائل کر سکتا ہے، اپنی ماہانہ سیلز ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتا ہے، ود ہولڈنگ کی ریٹرن فائل کرتا ہے. اپنے ٹیکسز جو ہیں وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے ہی ادا کر سکتا ہے. اس کے لیے جو ٹیکس گزار ہیں کچھ خود بھی کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے ٹیکس کنسلٹنٹس کی جو خدمات ہیں وہ حاصل کر رکھی ہیں. تو ایف بی آر کی جانب سے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے گو کہ کرونا کے دنوں میں، لاک ڈاؤن کے دنوں میں عام پبلک کی انٹری بند کی گئی تھی آفیسز میں، اور لوگ گھروں سے بیٹھ کے ہی اپنے سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے. ایف بی آر کا موسٹلی جو سٹاف تھا، آلموسٹ 70% سٹاف وہ اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا تھا، گھروں سے بیٹھ کے کام کر رہا تھا. لیکن عمیر، یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا، گاڑیوں کی ٹرانسفر کا بڑا ایشوز آ رہا تھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی، یہ محکمہ ایکسائز کا ایشو ہے. گو کہ ابھی اس میں قدرے بہتری آئی ہے. محکمہ ایکسائز کی جانب سے قریباً 20 روز قبل جو سسٹم تھا شہروں کی سطح پہ، اضلاع کی سطح پہ گاڑیوں کے رجسٹریشن کا، وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور ابھی یونیورسل رجسٹریشن کا عمل متعارف کروا دیا گیا ہے کہ پورے پنجاب کے لیے ایک ہی سیریل ہوگی. پورے پنجاب کی گاڑی کسی بھی شہر سے بیٹھ کے آپ اپنی مرضی کا نمبر حاصل کر سکتے ہیں، آپ اپنی جہاں سے مرضی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. یہ مسئلہ تو قریباً ابھی آلموسٹ حل ہو چکا ہے. جو کہ پینڈنسی ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے، جو کہ گزشتہ معاملات
ساتھ تھے. تاہم ابھی جب سے یہ یونیورسل رجسٹریشن متعارف کروائی گئی ہے تو اس سے جو چھوٹے شہر جیسا کہ فیصل آباد ہے تو ان کے لیے جو موٹر رجسٹریشن اتھارٹی ہے ان کے لیے جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہے, کیونکہ پہلے لوگ یا تو اپنی گاڑی کا نمبر لگوانے کے لیے لاہور کا رخ کر لیتے تھے یا پھر اسلام آباد جاتے تھے, بڑے شہروں کے نمبر کو ترجیح دیتے تھے. اب چونکہ پورے پنجاب کے لیے صرف ایک ہی نمبر لگ رہا ہے تو اس کے لیے پھر لوگ فیصل آباد سے بیٹھ کے ہی اپنی گاڑی کو وہ نمبر لگواتے ہیں اور وہ ریونیو سارا فیصل آباد میں ہی آ رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں جو ٹوکن لگتے تھے گاڑیوں کو اس میں بھی ریٹ میں فرق ہوتا تھا, لاہور کے ٹوکن کا ریٹ اور ہوتا تھا اسلام آباد کے ٹوکن کا, اس میں بھی کوئی منطق ہے اس کو سیم کرنے کے لیے؟ اچھا, اسلام آباد چونکہ وفاقی دارالحکومت ہے تو اس کا سسٹم ابھی سیپریٹ ہے. اسلام آباد کو پنجاب میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا اور ٹوکن ٹیکس کی جو قیمت ہے اس کا بھی ڈیفرنس ہے. تاہم اس کے علاوہ پنجاب کے دیگر جتنے بھی اضلاع جتنے بھی ڈویژن ہیں وہ سب کے لیے ایک یونیورسل نمبر جو ہے وہ گاڑی کے لیے موٹر سائیکل کے لیے متعارف کروایا گیا ہے. ٹوکن ٹیکس بھی سیم ہوگا؟ ٹوکن ٹیکس بھی بالکل سیم ہوگا, وہ پورے پنجاب کے لیے سیم ہوگا. اور اس حوالے سے ایکسائز کی جانب سے یہ اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے. یہ جو یونیورسل رجسٹریشن کا میٹر تھا یہ گزشتہ کئی سالوں سے لٹکا چلا آ رہا تھا. گزشتہ دور حکومت میں بھی باتیں کی جا رہی تھی اس کو یونیورسل رجسٹریشن کی طرف لے کے جانے کے لیے. تاہم ابھی اس کا جو کریڈٹ ہے وہ موجودہ حکومت کو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے کرونا وائرس جیسی موذی وبا سے نمٹنے کے لیے ای پیمنٹ کا سسٹم بھی متعارف کروایا گیا. پہلے تو کوئی بھی شہری جس کو اپنا ٹیکس ادا کرنا ہوتا تھا وہ ایکسائز کے دفاتر جاتا تھا, چکر لگاتا تھا, انسپیکٹرز کے پیچھے پیچھے مارا پھرتا تھا. تو ابھی اس سارے کو بجائے ان کی جانب سے بھی ای پیمنٹ جس طرح کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ہے کہ ان کا پورا آن لائن سسٹم ہے, اسی طرح بھی ان کی جانب سے بھی ای پیمنٹ کا سسٹم متعارف کروا دیا گیا ہے. کوئی بھی ٹیکس گزار ہے اگر اس نے اپنی گاڑی کا ٹوکن ٹیکس پے کرنا ہے تو اس کو ایکسائز دفاتر کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے موبائل سے آن لائن ایپ کے ذریعے اپنا گاڑی کا نمبر جسٹ ڈالے گا تو اس کا ساتھ ہی جتنا بھی ٹوکن ٹیکس ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. 30 بینک ہیں آلموسٹ جس میں سرکاری اور نجی دیگر بینک ہیں, ان میں سے کسی بھی بینک کا وہ چلان فارم نکال کر اپنے موبائل کے ذریعے اپنے موبائل اکاؤنٹ سے ہی وہ رقم ٹرانسفر کر سکتا ہے اور اب یوں اپنے گھر سے بیٹھ کے ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی گاڑی کا جو ٹیکس ہے وہ ادا کر سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم پراپرٹی ٹیکس کی بات کریں تو پراپرٹی ٹیکس میں بھی سیم یہی صورتحال ہے کہ وہ پراپرٹی ٹیکس کیلکولیٹر پہ جا کے انٹر کرے گا تو اس کی جائیداد کا جو ٹیکس ہے وہ سامنے آ جائے گا. اس کے بعد وہ اپنی آن لائن موبائل کے ذریعے اپنا ٹیکس پے کر سکے گا. بلکہ حکومت کی جانب سے اس آن لائن پیمنٹ کے نظام کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اس کی پذیرائی کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے کہ جو بھی ٹیکس گزار اپنا ٹیکس ای پیمنٹ کے ذریعے ادا کرے گا تو اس کو زیادہ ریلیکسیشن دی جائے گی. 30 ستمبر تک اگر کوئی بھی شخص اپنی پراپرٹی کا ٹیکس ادا کرتا ہے تو ایکسائز کی جانب سے کرونا وائرس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے. ماضی میں 5% تک ریبیٹ دیا جاتا تھا, تاہم ابھی اس سال جو ہے وہ ریبیٹ 10% کر دیا گیا ہے اگر کوئی بھی ٹیکس گزار مینول طریقے سے اپنا ٹیکس ادا کرتا ہے 30 ستمبر تک. تاہم اگر کوئی ٹیکس گزار اپنی پراپرٹی کا یا اپنی جائیداد کا ٹیکس 30 ستمبر تک بذریعہ ای پیمنٹ کرتا ہے تو اس کو 15% تک ٹیکس میں چھوٹ دی جائے گی. 5% چھوٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مینول طریقوں کو چھوڑ کر جدید ٹیکنالوجی کی طرف آئیں. اس سے شفافیت بھی آئے گی اور ٹیکس وصولیوں کا جو نظام ہے اور ٹیکس ادائیگیوں کا جو نظام ہے وہ آسان ہوگا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ شیخ محمد یوسف صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں آپ, اور اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ ملکی معیشت پہ اس کرونا وائرس پہ کی وجہ سے کتنا اثر پڑا ہے؟ کرونا کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹی بری طرح متاثر ہوئی. انڈسٹری جو ہے وہ ساری بند ہو گئی, ایکسپورٹ ساری بند ہو گئی. اس وجہ سے لیکوڈی جو ہے جو آرڈر سے ایکسپورٹ کے وہ سارے بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں. ریوائیول کی طرف ہم چل رہے ہیں, انڈسٹری دوبارہ جو ہے جی وہ کھل گئی ہے, ایکسپورٹ آرڈرز آنے شروع ہو گئے ہیں, لوکل مینوفیکچرنگ شروع ہو گئی ہے, گورنمنٹ اس کو فائنانس کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ نے اس پیریڈ میں ان کی لیکوڈیٹی کو جو ہے جو ان کی متاثر ہوئی تھی اس کی ریوائیول کے لیے انہیں جو ہے ویجز سیلری جو ہے وہ بھی فائنانس کی کہ جی آپ وہ پیمنٹ بھی جو ہے جو آپ نہیں کر پا رہے, آپ نہیں کر سکتے, آپ اپنی لیبر کو فارغ نہ کریں, آپ ان کو پیمنٹ ہم سے قرضہ لے کر دیں.
اور منیمم ریٹ پہ، چیپ ریٹ پہ جو ہے نا جی انہوں نے قرضہ دیا انڈسٹری کو، تاکہ یہ جو ان کے پاس امپلائمنٹ ہے وہ فارغ نہ ہو، ان کی جو ہے وہ گھریلو اخراجات وہ اسی طرح جو ہے وہ میٹ کرتے رہیں۔ یہ گورنمنٹ نے اس کے لیے بہت اچھا جو ہے نا اقدام کیا تھا اور ان کو فائنانس کیا۔ اسی طرح جو ہے اب آپ دیکھیں ان کو ریفنڈ جو ہے وہ پروسیس کر کے دیے ہیں، تاکہ جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی متاثر ہوئی ہے اس کو جو ہے نا ریوائول کی طرف لے کر چلیں۔ ایف بی آر کا کیا کردار ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ ایف بی آر ٹیکس کلیکٹر ہے۔ ہماری جو معیشت چل رہی ہے، ایف بی آر جو گورنمنٹ چل رہی ہے، یہ ساری کی ساری کلیکشن تھرو ایف بی آر ہے۔ وہ کسٹم ہو، انکم ٹیکس ہو، سیل ٹیکس ہو ایٹسٹرا، ساری کلیکشن جو ہے وہ ایف بی آر کے ذمہ ہے۔ چلیں جی، ایف بی آر کے حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ تو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ یوسف صاحب موجود ہیں اور مزید ایف بی آر کے حوالے سے گفتگو جو ہے ان کے ساتھ کریں گے۔ یوسف صاحب کیا کہیں گے آپ، چین جتنی بھی انڈسٹریز تھیں ان کے اوپر ٹیکس لگانے کے لیے ایک طریقہ متعارف کروایا گیا تھا، اور اس طریقے کے تحت جب بھی بل کاٹا جانا تھا تو ایف بی آر کو اس بل کا علم ہو جانا تھا، اور اس میں سے آٹومیٹکلی ایک ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جانی تھی اس ادارے سے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دیگر اداروں پہ بھی اسے لاگو کیا جائے گا۔ یہ کہانی کیا ہے شروع سے لے کے آخر تک، تاکہ بتائیے عوام کو پتہ چل سکے اس حوالے۔ ایف بی آر نے جو ہے جی پچھلے سالوں میں سیل ٹیکس میں انٹیگریشن کا جو ہے سسٹم متعارف کروایا تھا۔ انٹیگریشن یہ ہے کہ ایف بی آر کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو بلنگ مشین جو ہے پرووائڈ کر دی جاتی ہے، وہ اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہے ایف بی آر کے سسٹم کے ساتھ۔ جب آپ کوئی سیل کرتے ہیں تو وہ ریئل ٹائم جو ہے نا جی اس کی کمیونیکیشن ایف بی آر کو ہوتی ہے۔ اسی کو انہوں نے جو ہے نا جی آگے بڑھاتے ہوئے سیل ٹیکس میں ایک تو تبدیلی یہ کی کہ پہلے جب جو پرانا سسٹم تھا اس میں ہم باقاعدہ جو پرچیزز کرتے تھے اپنی پرچیز کا ڈیٹا انکارپوریٹ کرتے تھے، خود اس میں جو ہے مینشن کرتے تھے چیزیں، ریٹرن فل کرتے تھے کہ یہ ہماری پرچیزز ہیں۔ انہوں نے 2 سال پہلے جو ہے نا جی اس سسٹم کو اپڈیٹ کیا کہ جو آپ کا سپلائر ہے جب وہ اپنی سیلز ریکارڈ کرے گا تو وہ آٹو بائر کی پرچیز میں ایڈ ہو جائے گی ریٹرن میں۔ آپ کو جسٹ اس کو جو ہے کلک کرنا ہے کہ ہاں میں نے ان سے یہ پرچیزز کی ہیں۔ اس سے سسٹم جو ہے نا جی بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا۔ اب کوئی سیل پرچیز کو کنسیل کرنا یا اس میں مینوپولیٹ کرنا مشکل ہو گیا۔ ایک تو انہوں نے یہ کیا۔ اب چین سٹورز وغیرہ کے لیے انہوں نے جو ہے نا سیل ٹیکس میں سسٹم متعارف کروایا کہ آپ اپنی جو سیلز کرتے ہیں یہ آپ انٹیگریٹ کریں ایف بی آر کے سسٹم کے ساتھ، تاکہ جو سیلز آپ ریکارڈ کرتے ہیں وہ ریئل ٹائم جو ہے نا جی اسی وقت ایف بی آر کو کمیونیکیٹ ہو، تاکہ آپ کا ٹرن اوور جو ہے وہ سامنے آئے کہ آپ کیا جو ہے نا جی کر رہے ہیں۔ اسی سسٹم کو اب انہوں نے جو ہے انکم ٹیکس میں بھی جو ہے نا امپلیمنٹ کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن کی ہے۔ ان کا جو ہے نا جی انہوں نے کہا جی ریسٹورنٹ، میرج ہال، ڈاکٹرز ایٹسٹرا جو ہے نا جی بہت سارے ادارے سروسز جو ہے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی آپ بھی انٹیگریٹ کرائیں جو ہے نا جی اپنے شاپس کو، اپنے ہالز کو، اپنے جو ہے نا جی بزنس پریمسز کو، تاکہ ریئل ٹائم جو ہے جی آپ کی سیل جو ہے وہ ایف بی آر کو کمیونیکیٹ ہو۔ اسی کو جو ہے نا جی انہوں نے پچھلے سال لا میں ایک اور امینڈمنٹ کی۔ لا میں امینڈمنٹ اس والے سے کی کہ جو آپ سیل کرتے ہیں، سیل ٹیکس کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ جو ہے نا جی یہ عرصہ بس دہائیوں سے آپ سمجھ لیں یہ کر رہے ہیں کہ جی جب آپ سیل کرتے ہیں تو آپ سیل کرتے وقت جو آپ کا کسٹمر ہے اس کی ہمیں جو ہے اپنا انفارمیشن دیں، اس کا سی این ایس سی دیں، اس کا ڈیٹا دیں، جو کہ کبھی بھی پرووائڈ نہیں کیا گیا۔ پچھلے سال جب یہ فائنانس ایکٹ 2019 آیا تو انہوں نے اس کو جو ہے نا امپلیمنٹ کر دیا کہ جب آپ سیل کرتے ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ اس کا جو ہے نا جی ہمیں سی این ایس سی نمبر دیں۔ سی این ایس سی جب ریکارڈ ہوگا تو الٹیمیٹلی وہ جو پرچیزر ہے اس کی پرچیزز ریکارڈ ہوں گی، پتہ چلے گا انکم سے ریلیٹ کیا جائے گا یس کہ جو انکم انہوں نے شو کی ہے ایف بی آر کو جی اسی انکم کے مطابق چیزیں پرچیز کی جا رہی ہیں یا اس سے زیادہ کر رہے ہیں۔ جی ایگزیکٹلی اس کا جو ہے نا جی اب وہ جو پرچیزر ہے اس کی جو ہے ٹرن اوور مانیٹر ہوگی۔
الٹیمیٹلی جو وہ پرچیزز اب جب اس کے نام پرچیزز آ جائیں گی، سیلر ایک دفعہ ریکارڈ کر دے گا جی میں نے اس کو بیچی ہیں، یا تو وہ گھر لے جائے گا کنزیوم کرنے کے لیے، یا اس کو جو ہے نا ٹریڈ کرے گا، ری سیل کرے گا آفٹر سم مارجن. اچھا جب وہ سیل کرے گا تو الٹیمیٹلی اس کا ٹرن اوور ڈیفائن ہوگا کہ یہ ان کا ٹرن اوور ہے اور یہ اس کی پرچیزز ہیں، تو اس پہ ان کا ٹیکس کتنا بنتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ٹرن اوور ریٹ جو ہے نا جی 1.5 1.5% بہت ہائی ہے، بعض دفعہ اتنا پروفٹ نہیں ہوتا. کچھ جگہ پہ انہوں نے جو ہے نا جی ریڈیوس ریٹ دیے ہوئے ہیں، لیکن 1.5% جو ہے نا جی لائک ٹیکسٹائل میں جو ہے نا جی پرائسز کانسٹنٹ نہیں ہیں، اپ ڈاؤنز آتے ہیں، مارکیٹس جو ہے نا جی کئی دفعہ لاسز پہ جو ہے نا جی وہ اپنا سیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹرن اوور پہ انکم ٹیکس جو ہے نا جی وہ انہیں 1.5% پہ دینا ہی دینا ہے، خواہ وہ نفع کمائیں یا نقصان کریں. اسی طرح سیل ٹیکس انہوں نے پے کرنا ہی ہے، بے شک وہ لاس کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا جی اس حوالے سے کچھ جو ہے نا جی اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ جی ریٹ جو ہے نا جی جب آپ ان کی سیلز مانیٹر کر رہے ہیں، ان کا جو ہے نا جی ٹرن اوور دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایکچوئل ٹرن اوور جو ہے نا جی ہمارے سامنے آئے اور اس پہ جو ہے نا جی ہم اس کو ٹیکسیشن کر سکیں، تو الٹیمیٹلی ہمیں ریٹ کو بھی ریڈیوس کرنا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عمیر عظمت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. عمیر، شاید یہی وجہ تھی تاجروں کی جانب سے شناختی کارڈ کی شرط جو ہے وہ ماننے سے بالکل انکار کیا جا رہا تھا. ان کا کہنا تھا کہ یہ سسٹم نہیں ہو سکتا، ہم ہر چیز مانیں گے، یہ بات ماننے کو تیار نہیں. ایون انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے پرائس بھی بڑھائی گئی کہ اتنی پرائس تک اگر کوئی کرتا ہے شاپنگ تو اس کا ہی چلے آئی ڈی کارڈ لے لیں، اس سے بھی پھر آگے بڑھایا گیا. لیکن جتنے بھی تاجر تھے ان کا کہنا تھا اسے جتنا مرضی بڑھا دیا جائے ہم مانیں گے ہی نہیں. جی بالکل حنان، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کسی بھی پرچیزر کا جب شناختی کارڈ آ جائے گا یا کسی بھی شہری کا ٹیکس گزار کا شناختی کارڈ جب ایف پی آر کے پاس، حکومت کے پاس اس کا ریکارڈ ہوگا، تو اس کی آمدن، اس کے اخراجات، اس کے اثاثوں کی تفصیلات جاننا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہوگا. بذریعہ آن لائن سسٹم، آن اے کلک ہر چیز کی ڈیٹیل آپ کے پاس موجود ہوگی. اگر میں فیصل آباد ہی کی بات کروں تو فیصل آباد میں رجسٹرڈ این ٹی این ہولڈرز کی تعداد لگ بھگ 4,15,000 ہے، جن میں سے گزشتہ سال یعنی کہ 2019-20 کے دوران 2 لاکھ افراد نے اپنے سالانہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کی، اور یوں 50% سے زائد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن ہی فائل نہیں کی. یعنی کہ وہ 50% سے زائد این ٹی این ہولڈرز ہونے کے باوجود نان فائلرز کی فہرست میں شامل ہیں. این ٹی این جو ہے وہ تو بہت جلد جاری کر دیا جاتا ہے. اس حوالے سے گو کہ یہ 50% سے زائد جو نان فائلرز ہیں، ایف بی آر کی جانب سے پچھلے سال ریکارڈ گوشوارے جمع کیے گئے ہیں. قریباً گزشتہ سالوں کی نسبت 35% اس میں اضافہ ہوا، لیکن اس سب کے باوجود ابھی بھی 50% سے زائد جو لوگ ہیں وہ نان فائلرز ہیں جو کہ این ٹی این ہولڈرز ہیں. اور ابھی ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کی آمدن قابل ٹیکس ہے مگر وہ سرے سے ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں. جس طرح کہ ہم نے گزشتہ روز ایک سٹوری کی تھی کہ فیصل آباد میں 832 بڑے پلازے ہیں جن کے مالکان کی پلازوں سے جو آمدن ہے وہ قابل ٹیکس ہے، مگر ان میں سے جو 335 پلازہ مالکان ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. ٹیکس دینا تو دور کی بات ہے. گو کہ ایف پی آر کی جانب سے اس حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر پھر بھی ہم ابھی کافی پیچھے ہیں. بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو کہ ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہے مگر وہ اپنے صحیح طریقے سے ٹیکس ادا نہیں کرتی، ریٹرنز فائل نہیں کرتی، اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی بھی ہے جن کی آمدن تو قابل ٹیکس ہے مگر وہ ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، ٹیکس نہیں دیتے. اگر ایف پی آر ان سب لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، گو کہ ابھی حکومت کی جانب سے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس طرح کہ شیخ صاحب نے پہلے عرض کی ہے کہ پوائنٹ آن سیل سسٹم جو کہ گزشتہ سال متعارف کروایا گیا تھا کہ جتنے بھی بڑے بڑے برانڈ سٹور ہیں، چین سٹور ہیں یا پرچون فروش ہیں یا ایسے دکاندار ہیں جن کی دکانیں ایئر کنڈیشنڈ ہیں یا 1000 اسکوائر فٹ سے بڑی ہیں، تو وہ تمام افراد، وہ تمام کاروباری افراد
اگر کوئی بھی چیز بیچیں تو وہ پوائنٹ آن سیل سسٹم کے تھرو انوائس جاری کریں تاکہ فوری طور پر اس کی تصدیق کی جا سکے کہ جو انہوں نے شہری سے 17% یا 16% یا جتنے بھی پرسنٹ سیل ٹیکس وصول کیا ہے وہ ایف پی آر کے کھاتے میں گیا ہے یا کہ پھر دکاندار نے اپنی ہی جیب میں ڈال لیا ہے۔ حکومت کی جانب سے، ایف پی آر کی جانب سے کاروباری طبقے کو یہ ریلیف فراہم کیا گیا تھا کہ وہ گزشتہ سال جب اس کو سٹارٹ کیا گیا منصوبے کو کہ شہریوں سے 17% سیل ٹیکس وصول کریں، مگر حکومت کو یا ایف بی آر کو وہ 14% پے کرے، یعنی کہ 3% کی دکاندار کو اس لیے چھوٹ دی گئی کہ وہ پوائنٹ آن سیل سسٹم کی طرف آئے، اس الیکٹرانک سسٹم کی طرف آئے۔ تاہم ایف پی آر کو اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، گو کہ نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔ ایف پی آر کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ 31 اگست 2020 کے بعد سے ایسے وہ تمام دکاندار یا کاروباری افراد جو کہ اپنا سسٹم ایف پی آر کے ساتھ اس کا منسلک نہیں کریں گے اور پوائنٹ آن سیل سسٹم کے تحت انوائسز نہیں کاٹیں گے، ان کی دکانیں، ان کے کاروباری مراکز سیل کیے جائیں گے۔ گو کہ اب اس حوالے سے کوئی خاصی کارروائیاں نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ گزشتہ جو 6 مہینے ہیں وہ ہم نے کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن میں کاٹے ہیں، تو اس وجہ سے ایف بی آر کی جانب سے کچھ کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ تاہم ابھی یہ کچھ کمی بھی ہے کہ ایف بی آر کو اس حوالے سے مکمل طور پہ کامیابی نہیں ملی ہے، تو ابھی پوائنٹ آن سیل سسٹم سیلز ٹیکس سے آگے بڑھ کے ایف بی آر آگے ایک اور اقدام کرنے جا رہا ہے کہ اس کو انکم ٹیکس کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو اس میں جتنے بھی سروسز پرووائڈر ہیں ان سے سیلز ٹیکس تو پنجاب ریونیو اتھارٹی جو کہ صوبائی سطح کا محکمہ ہے وہ وصول کرتا ہے، جس طرح کوئی بھی ڈاکٹر ہے، کوئی ہوٹل ہے، شادی ہال ہے، کوئی بلڈر ہے، ڈیولپر ہے، فوٹوگرافر ہے، اس طرح کے جتنے بھی ہیں لوگ ہیں، کوئی کنسلٹنٹس ہیں جو کہ شہریوں کو اپنی خدمات فراہم کر رہا ہے، تو ان کی جو سیلز ٹیکس ہے وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی ان سے وصول کرتا ہے۔ تو ابھی ان کی انکم ٹیکس کے حوالے سے بھی جو ایف پی آر ہے وہ ایک انٹیگریٹڈ نظام لے کر آ رہا ہے، تو یہ اپنے کسی بھی کلائنٹ سے یا جو بھی ٹرانزیکشن کریں گے، کسی بھی اپنے گاہک سے، کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ جو بھی ٹرانزیکشن کریں گے تو اس کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ فوری طور پر ایف بی آر کو جائے گا۔ لیکن ابھی تک چونکہ سیلز ٹیکس کے لیے جو پی او ایس سسٹم متعارف کروایا گیا تھا اس میں بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی ہے، تو ابھی تک خیر یہ جو انکم ٹیکس والی بات ہے یہ صرف کاغذات کی حد تک چل رہی ہے، ڈاکومنٹس کی حد تک چل رہی ہے، اس پہ ابھی تک پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا ہے۔ ایف پی آر کی جانب سے ایک اور اقدام بھی کیا جا رہا ہے اسی کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ جو سیلز ٹیکس کا نظام ہے اس میں شفافیت لائی جا سکے، ٹیکس چوری کو روکا جا سکے، کہ بینکوں کی تمام تفصیلات جو ہوگی ان تک ایف بی آر کو رسائی حاصل ہوگی، اور بینک بھی یا ہے اس وقت رسائی حاصل ہوگی، اور تمام بینک اس چیز کے پابند ہوں گے کہ وہ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ایف بی آر کو فراہم کریں۔ اگر کوئی بھی بینک یا بینک کا آفیسر اس پہ عمل درآمد نہیں کرے گا تو ایف بی آر اس کے خلاف کارروائی کا مجاز ہوگا۔ تو اس میں کوئی بھی شخص جو کہ ماہانہ بنیاد پہ 1 کروڑ روپیہ کسی بھی بینک میں جمع کرواتا ہے، ایسے تمام افراد کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ایف بی آر کو بینک فراہم کریں گے۔ کوئی بھی شخص اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے 2 لاکھ روپے کی ادائیگی کرتا ہے، اس کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ بھی بینک، خواہ وہ کمرشل بینک ہے، سرکاری بینک ہے، وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ ایف بی آر کو فراہم کی جائیں گی۔ اور کون سی تفصیلات فراہم کی جائیں گی؟ اس شخص کا نام، اس کا شناختی کارڈ نمبر، اس کا ایڈریس، اس کا موبائل فون نمبر، ای میل ایڈریس، اور کتنے وہ پیسے جمع کرواتا رہا ہے، کیسے کیسے جمع کرواتا رہا ہے، تمام تفصیلات جو ہیں وہ ایف بی آر کے پاس موجود ہوں گی۔ تو جتنی زیادہ انفارمیشن ہمارے یہ ٹیکس کلیکٹر ایف بی آر کے پاس ہوگی تو اتنی زیادہ شفافیت جو ہے وہ ٹیکس کے نظام میں آ سکے گی۔ ہر بار حکومت کی جانب سے جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو ٹیکس اہداف مقرر کیے جاتے ہیں، گو کہ ایف بی آر جتنے بڑے ریاستی ادارے ہیں، چاہے عدلیہ ہے، ان کی بھی تنقید کا نشانہ بنتا رہا ہے کہ ایف بی آر اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکا ہے جو کہ اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ بالکل ذمہ داری کے مطابق پرفارم کرنا چاہیے تھا ان کو۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد عمیر عظمت اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ناظرین بریک لیں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ شیخ یوسف موجود ہیں، مزید گفتگو کا آغاز انہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، ٹیکس گوشوارے جمع کروائے جا رہے ہیں اور کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی ایکسپرٹ سے اس کی رائے لے کے
یا پروفیشنل جو اس کام میں ہوتا ہے اس کی رائے لے کے، اس کی خدمات لے کے اپنے گوشوارے جمع کروائیں، اور کس طرح سے گوشوارے جمع کروانے چاہیے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے بتائیے۔ حنان صاحب، گوشوارہ جو ہے، دیکھیں ایک ڈاکومنٹ ایسا ہے کہ آپ نے اس میں جو ہے اپنی ساری انفارمیشن، اپنے ٹرو پرٹیکولر جو ہے ڈکلیئر کرنے ہیں۔ اگر آپ اس کو نان پروفیشنل سے کام کرواتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹ جو ہے نا جی وہ سبمٹ ہو جاتا ہے جس کو پروفیشنلی پریپیئر نہیں کیا گیا، تو کانسیکوینسز بھی آپ نے جو ہے نا جی اس کے بیئر کرنے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں کا جو ہے نا جی ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ہماری موجودہ گورنمنٹ نے ایفرٹ کی کہ نمبر آف ٹیکس پیئر بڑھنے چاہیے، اس کے لیے بارہا 6 ماہ سال جو ہے نا جی ڈیٹ کی ایکسٹینشن رہی ہے۔ 2018 کی جو ریٹرن تھی اس کی ایکسٹینشن جو ہے اگست 2019 تک رہی ہے۔ 1 سال پورا جو ہے نا جی اس کی ایکسٹینشن دی ہے، صرف اس لیے کہ نمبر آف ٹیکس پیئر بڑھانے ہیں۔ اچھا، نمبر آف ٹیکس بڑھانے کے لیے ایف بی آر نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈائریکشن جاری کی کہ آپ اپنے آر ٹی اوز میں جو ہے فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کریں۔ وہ فیسیلیٹیشن سینٹر قائم ہوئے، وہاں جو ہے نا جی جو امپلائیز تھے ڈپارٹمنٹ کے ان کو بٹھا دیا گیا کہ آپ لوگوں کی ریٹرن بنائیں۔ اب سیلریڈ پرسن جو ہے، جو پہلے اس کے لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں، لمیٹڈ سورس کے ساتھ وہ آیا، اس نے کہا یار یہ مجھے جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ایف بی آر، تو کیوں نہ میں انہی سے ریٹرن بنوا لوں۔ جب انہوں نے ان کی ریٹرن بنوا لی، ان سے بیٹھ کے ریٹرن بنوا لی، گو اس کے کوئی چارجز نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے پروفیشنل آدمی نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ کا جو ہے نا جی وہ لمیٹڈ اس کے پاس نالج ہے، ایکسپرٹ ہی نہیں ہے۔ جب اس نے ریٹرن بنائی تو اس نے پوچھا آپ کے پاس کیش ان ہینڈ کتنا ہے، تنخواہ کتنی ہے، آپ کی کوئی چیز ہے؟ نہیں ہے۔ اس نے ریٹرن جو ہے نا جی اوپننگ ویلتھ 2 لاکھ، انکم 1 لاکھ، ایکسپینڈیچر 50,000، یہ لیں جی آپ کا جو ہے نا جی 2.5 لاکھ ہو گیا، ریٹرن فائل کر دی۔ اب ایسی ریٹرن جب فائل ہوگی، نہ اس کا بینک بیلنس دیکھا، نہ اس کی انہیریٹنس میں پراپرٹی دیکھی، نہ اس کی جو ہے نا جی کوئی اور چیز دیکھی، تو وہ اس ریٹرن کا کیا بنے گا؟ الٹیمیٹلی وہاں کنسیلمنٹ بنے گی۔ ڈھیروں کیسز ڈیلی نوٹسز آ رہے ہیں انہی لوگوں کے، جن کی ریٹرن جو ہے نا جی ڈپارٹمنٹ نے فائل کی ہیں کہ آپ کی جو ہے نا جی یہ کنسیلمنٹ ہے، آپ نے اپنا یہ اثاثہ ڈکلیئر نہیں کیا، آپ نے اپنی یہ بینک سٹیٹمنٹ ڈکلیئر نہیں کی۔ اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ ریٹرن تو فائل ہو گئی، ریٹرن کس نے فائل کی؟ ڈپارٹمنٹ کے امپلائی نے فائل کی۔ امپلائی نے کیوں فائل کی؟ ایف بی آر کی ڈائریکشن تھی کہ جی آپ فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کریں۔ اب وہ جو ہے نا جی نان پروفیشنل ریٹرن فائل کر دی۔ استفا گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں، خود جو ہے نا جی نمبر آف ٹیکس پیئر بڑھانے کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیے، لوگوں کو کہا کہ آپ جو ہے نا جی یہاں آئیں، ہم آپ کو فری سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ان فری سروسز کا نقصان ٹیکس پیئر کو ہوا۔ لوگوں کو کہا گیا، سیلریڈ پرسن کو کہا گیا کہ اگر آپ اپنی ریٹرن فائل نہیں کریں گے تو آپ کو نیکسٹ منتھ کی سیلری جو ہے نا جی وہ نہیں ملے گی۔ جب اتنی کمپلشن ہوگی تو اس نے کہنا فوراً لائنیں لگ گئی، ریٹرنیں فائل ہو گئی، وہ پرابلم آ رہی ہے۔ اس دفعہ گورنمنٹ نے اب کیا کیا ہے؟ میں دوبارہ اسی طرف آ رہا ہوں۔ انہوں نے جو ہے نا جی باقاعدہ ایک تو جو ہے نوٹیفیکیشنز جاری کی ہیں، کوشچنز کیے ہیں کنسرنڈ آر ٹی او سے کہ آپ بتائیں جو ہمارے ایف بی آر کے امپلائیز ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کے ملازم بھی ہیں اور علیحدہ سے پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایف بی آر نے اپنے جو ہے نا جی وہ لوگوں پہ ایک انتباہ جاری کیا کہ بھئی آپ نان پروفیشنل سے ریٹرن نہ بنوائیں۔ اب یہ پالیسی پچھلے سالوں سے بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی۔ پچھلے سالوں میں گورنمنٹ نے خود اس پہ جو ہے نا انیشیٹ کیا، فیسیلیٹیشن سینٹر بنائے کہ نمبر آف ٹیکس پیئر کسی طرح بڑھنے چاہیے، اس سے ہماری جو ہے نا جی وہ کارکردگی بڑھے گی، نظر آئے گا کہ اتنے ٹیکس پیئر ہم نے کر لیے۔ اس دفعہ خود جو ہے نا جی وہ بیک فٹ پہ چلے گئی ہے اور انہوں نے باقاعدہ اس کا جو ہے نا جی نوٹس دیا ہے پبلک کو کہ آپ جو ہے نا جی نان پروفیشنل سے کام نہ کروائیں۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ نان پروفیشنل اور پروفیشنل کون ہے؟ عام بندہ جسے اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، وہ کس طرح سے پہچانے کہ پروفیشنل آدمی کون ہے اور کس سے جا کے ہم نے گوشوارے جو ہے وہ تیار کروانے؟ ٹیکس پیئر جو ہے نا جی بزنس مین بزنس کرتا ہے،
وہ اپنی ٹرانزیکشن کو مانیٹر کرتا ہے. اسے پتہ ہے میں نے کون سی چیز کب خریدنی ہے, کب بیچنی ہے. اس کو اسی طرح پروفیشنل لوگوں کا بھی پتہ ہے. وہ اگر بھاگتا ہے نا, وہ بھاگتا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار مجھے ڈپارٹمنٹ سے جو ہے فیسیلیٹیشن سینٹر مل رہا ہے, کرنا کیا ہے, ایک پیپر ہی فل کرنا ہے نا, ریٹرن ہی فائل کرنی ہے نا. وہ کانسیکوینسز نظر انداز کر دیتا ہے جب اس کو فری سروسز ملتی ہیں. اسی طرح وہ ان کو پتہ ہے سارا, لیکن وہ اس کے پاس جاتا ہے جو اس کو جو ہے نا جی فری سروسز یا لیسر فی پہ جو ہے نا جی اس کو سروس پرووائڈ کرتا ہے, وہ اس کے پاس جاتا ہے اور پھر وہ اس سے کئی گنا زیادہ پے کرتا ہے. الٹیمیٹلی اس کا ڈکلریشن جو ہے نا جی وہ غلط ہوتا ہے. ایف بی آر نے اپنے جو ہے نا جی اس میں جو نوٹس دیا, انتباہ کیا, جاری کیا پبلک کے لیے, لکھا ہے کہ جب آپ نان پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں, اس سے ریٹرن بنواتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو آڈٹ کے لیے جو ہے نا جی چوائس کر رہے ہیں کہ جی آپ کا کیس آڈٹ کے لیے سلیکٹ ہو جائے, کیونکہ اس نے وہ چیزیں پوری نہیں کرنی, کرائٹیریا میٹ نہیں کرنا. اس نے تو جسٹ آپ کی ریٹرن بنانی ہے, 2 لفظ بھرنے ہیں اور ریٹرن فائل کر دینی ہے. لے جی میں نے آپ کو فائلر کر دیا. اور اسی طرح جو ہے نا جی جب کوئی بزنس مین بینک کے پاس جاتا ہے, جی مجھے نیا اکاؤنٹ کھلوانا ہے, یار میری کٹوتی کیوں ہو گئی, آپ نان فائلر ہیں, اب میں کیا کروں, آپ کی ریٹرن بنانی ہے. تو بزنس مین اسے کہتا ہے پھر چھوڑو یار میں ابھی بنا دیتا ہوں. بینکر کیا کرتا ہے, وہ سائٹ ایف بی آر کی اوپن ہے, آپ گھر بیٹھ کے, ابھی انہوں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ کہ جی آپ گھر بیٹھ کے اپنی ریٹرن بنا سکتے ہیں, اپنی سیل ٹیکس ریٹرن بنا, وٹ ایور, آپ ورلڈ میں بیٹھ کے کہیں بھی کام کر سکتے ہیں. گھر بیٹھ کے کیا, پورے ورلڈ میں آپ نے جسٹ اپنا جو ہے نا جی لاگ ان ہونا ہے, کنیکٹڈ ہونا ہے, آپ نے کنیکٹڈ ہونا ہے, لاگ ان ہونا ہے, آپ جو مرضی کر لیں. بینکر یہی کرتا ہے جب وہ آگے کوئی کہتا ہے ان کا اکاؤنٹ ہولڈر کہ یار میری کٹوتی کیوں ہو رہی ہے, وہ کہتا ہے جی آپ فائلر نہیں ہے, وہ اگلے 5-10 منٹ میں اس کی ریٹرن بنا کے فائل کر دیتا ہے. بزنس مین کو پتا ہے, وہ اپنی پرچیز 1-1 منٹ کے لیے مانیٹر کرتا ہے کہ مجھے جو ہے نا جی کس ریٹ پہ خریدنا ہے, کس ریٹ پہ سیل کرنا ہے. وہ ویجیلنٹ ہے اپنے سارے معاملے سے. ٹھیک, عمیر عظمت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو انہی کے ساتھ کرتے ہیں. عمیر, کیا کہیں گے, اب ایف بی آر آنے والے دنوں کے اندر کیا اسٹریٹجی بنانے جا رہا ہے جس سے ٹیکس ریونیو کلیکشن جو ہے وہ بڑھ سکے؟ جی حنان صاحب, جیسے کہ پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایف بی آر کی جانب سے کی جا رہی ہیں, تاہم اس پہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی ریزسٹنس کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. جس طرح کے سب سے پہلے ہم شناختی کارڈ کی بات کر رہے تھے کہ پہلے وہ شرط عائد کی گئی کہ خریداری پہ ہر جو گاہک ہے وہ اپنا شناختی کارڈ فراہم کرے گا. اس پہ بزنس کمیونٹی کی جانب سے ریزسٹنس کی گئی, پروٹیسٹ بھی کیے گئے, اور وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی. گورنمنٹ اپنے اس فیصلے پہ قائم نہیں رہ سکی, ان کو پہلے کچھ دیر کے لیے مؤخر کرنا پڑا اور ابھی تک وہ مؤخر ہی چل رہا ہے. اسی طرح جب گزشتہ سال کی ہم بات کریں تو ہمارا 4500 ارب روپے کی ٹیکس کلیکشن کا اہداف تھا ایف بی آر کا, تاہم کرونا وائرس کی وجہ سے وہ متاثر ہوا اور جب شیڈولز ریوائز ہوئے تو وہ 3900 ارب روپے تک ہماری ٹیکس کلیکشن گر گئی, یعنی کہ 600 ارب جو ٹیکس اہداف سے تھے وہ کم آئے. اچھا, اسی طرح ایف بی آر کی جانب سے اقدامات کچھ کیے جا رہے ہیں, مگر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ کلیئرٹی ایف بی آر میں نہیں ہے, وہ سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. ایف بی آر بھی جب کوئی کام کرتا ہے, اقدامات اٹھائے جاتے ہیں, تو اس کے لیے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, جب بھی کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے تو ان کی رضامندی کے بغیر ٹیکسز کے نظام میں بہتری جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. جب تک میرٹ کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوں گے, میرٹ کی بنیاد پہ بھرتیاں نہیں ہوں گی, میرٹ کی بنیاد پہ نظام نہیں ہوگا, تو اس وقت تک ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا نظام ہے وہ بہتر نہیں ہو سکے گا. جہاں تک بات رہی جو ہم اس سے پہلے کر رہے تھے کہ آج کل چونکہ گوشوارے جمع کروائے جا رہے ہیں, ان کا سیزن ہے, ستمبر میں اس کا آغاز کیا گیا ہے, تو انکم ٹیکس گوشوارے میں یہ ہوتا تو صرف ایک گوشوارہ ہے, لیکن اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے سال بھر کے یا آپ کی تمام عمر کے نامہ اعمال ہوتے ہیں. اگر کوئی بھی بندہ نیا رجسٹرڈ ہوتا ہے ٹیکس نیٹ میں, کہ اس میں بتانا ہوتا ہے
کہ آپ کی آمدن کیا ہے، آپ کے پاس اثاثے کتنے ہیں، بینک سٹیٹمنٹس کتنی ہیں، آپ کے اخراجات کیا ہیں۔ اسی سے پھر ایف بی آر اندازہ لگاتا ہے کہ آیا کہ یہ جو بندہ ریٹرن فائل کر رہا ہے، یہ ٹیکس گزار ہے، اس کی آمدن اخراجات اور اثاثوں میں مطابقت ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے جیسا کہ شیخ صاحب نے بتایا کہ ایک قابل جو ٹیکس کنسلٹنٹس ہے اس کی خدمات حاصل کرنا ضروری ہے کہ آپ اپنے تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے یا خود ریٹرن فائل کرنے بیٹھ جائیں یا کسی غیر متعلقہ شخص سے بیٹھ جائیں۔ جس طرح شیخ صاحب نے بات کی تو ایف بی آر کی جانب سے گزشتہ سال فیسیلیٹیشن سینٹرز ڈیسک بنائے گئے، مگر ان پر جونیئر ملازمین کو بٹھا دیا گیا۔ ایک فارمیلٹی پوری کی گئی، بورڈ کی جانب سے ہدایات تھیں کہ پولیس میں، ایف ایس کو میں، دیگر جتنے بڑے بڑے محکمے ہیں جن میں نان فائلرز کی تعداد زیادہ ہے، وہاں پہ فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم کیے جائیں۔ تو ایف بی آر کی جانب سے کیا کیا گیا کہ ایسے ملازمین جو کہ حال ہی میں بھرتی ہوئے تھے، کسی کو 1 سال کا ایکسپیرینس تھا، کسی کا 2 سال کا تھا، اور ان کو وہ ٹھیک طرح سے واقف نہیں تھے ٹیکسیشن کے نظام سے، ان کو بٹھا دیا گیا۔ ان کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں سیلریڈ پرسن لوگوں کی ریٹرنز فائل کی گئی، ان کو ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ کیا گیا۔ تو وہ بے بہا سینکڑوں کے حساب سے کیسز ایسے تھے جن میں غلطیاں آئیں۔ تو جہاں پہ ٹیکس ادا کرنا ضروری ہے تو وہاں پہ ایک قابل، سمجھدار ٹیکس کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنا بھی اسی حد تک ضروری ہے، تو اسی میں ہی آپ کی نجات ہے۔ بصورت دیگر جہاں پہ غلطی ہوگی تو سمجھیں کہ پھر آپ آڈٹ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ کے اور خلاف اگر آڈٹ ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ آڈٹ ہوتا ہے اگر تمام تر جو چیزیں باہر نکال لیتی ہے ایف بی آر جو اس نے چھپائی ہوتی ہیں، اس کا کوئی نقصان بھی اسے بھگتنا پڑتا ہے یا جسٹ ٹیکس ایکسٹرا دے کے جان چھٹ جاتی؟ جی بیسیکلی یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اگر ہم صرف ریٹرن کی ہی بات کریں کہ اگر ریٹرن میں کس حد تک غلطی سامنے آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک ملازمت پیشہ آدمی ہے، اس کو ایف بی آر دفاتر میں پیش ہونا پڑتا ہے، اب پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں، اپنی وہ جو معصومیت اور صفائی ہے وہ اس کو دینا پڑتی ہے ایف بی آر افسران کو کہ نہیں جی میں نے جو کچھ دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، یہ صرف ایک نان پروفیشنل بندے کی غلطی کی وجہ سے سارا کچھ یہاں تک پہنچا ہے۔ جہاں تک رہی بات دوسری کہ کوئی جان بوجھ کے اپنے اثاثے چھپاتا ہے، اپنی آمدن چھپاتا ہے، یعنی کہ وہ 2 نمبر طریقے سے، تو اس کے خلاف باقاعدہ طور پر پھر کیس بنتا ہے اور اس کی جو قانونی کارروائی ہے وہ پوری اس کو بھگتنا پڑتی ہے۔ لیکن اس میں بھی جو ہمارا یہ ہے کہ سالوں تک کیسز جو ہیں وہ لٹکے رہتے ہیں، یہ بھی ایف بی آر کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے کہ بہت سارے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں کیسز ایسے ہیں جو گزشتہ 25 30 سالوں سے ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں۔ کروڑوں روپے کا ریونیو جو ہے وہ ان کیسز میں ملوث ہے، ان کیسز میں ریکوریاں جو ہیں وہ پینڈنگ ہے، لیکن اس سب کے باوجود نہ وہ کیسز مکمل ہوتے ہیں، نہ ان لٹیگیشن مکمل ہوتی ہے، وہ ایک سے دوسرا فورم ایف بی آر سے اپلیٹ ٹربیونل، آگے عدالتیں، تو اس طرح یہ کیسز سالوں تک لٹکے رہتے ہیں۔ اگر صرف ان کیسز کو ہی بر وقت مکمل کر لیا جائے تو ایف بی آر ایک بہت بڑا جو ریونیو ہدف ہے وہ حاصل کرنے میں بآسانی کامیاب ہو سکتا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے یوسف صاحب اس حوالے سے؟ ریٹرن جب ہم فائل کرتے ہیں، لا میں جو ہے پرووائڈڈ ہے کہ آپ کی ریٹرن اسی دن ایکسیپٹ ہو گئی، ایک ڈیمڈ آرڈر جو ہے اس پہ کریٹ ہو گیا، پھر اس پہ جو ہے نا جی ہمارا سیلف ڈیکلریشن ہے، ریٹرن سیلف ڈیکلریشن جس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، اس پہ جو ہے نا پھر آڈٹ کرنا ہے، اس میں جو ہے کچھ جو ہے نا کیسز سلیکٹ ہوتے ہیں ٹوٹل آڈٹ کے لیے۔ جو لا ہے اس کی ریکوائرمنٹس مسچیوز اتنی ہے کہ آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ لا میں پرووائڈڈ ہے ہر پرسن نے اپنا ریکارڈ مینٹین کرنا ہے۔ اب جو انکم ہم نے ارن کی، لا کی ریکوائرمنٹ ہے آپ نے ٹرو انکم ڈکلیئر کرنی ہے۔ جب آڈٹ کے لیے سلیکٹ ہوا تو ان کا کوشچن ہے کہ جو آپ نے انکم ڈکلیئر کی ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنی ہوتی ہیں اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ اپنی ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ شیخ یوسف صاحب آپ کا شو میں آنے کے لیے، مہر عظمت آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید۔ ناظرین اگر کسی بھی ملک میں
معیشت کو مضبوط کرنا ہو تو وہاں کی انڈسٹری جو ہے اس کو فلرش کرنا چاہیے. وہاں کے کاروباری طبقے کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ مواقع فراہم کرنے چاہیے جس سے وہ زیادہ سے زیادہ نہ صرف خود ارن کریں بلکہ اس سے ٹیکسز کلیکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو ملے گی اور ملازمت کے جو موقع ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر بڑھیں گے. تو اگر پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ادارے ہیں کاروبار کے وہ مضبوط ہوں گے تو اس سے پاکستان میں خوشحالی آئے گی, کیونکہ اس سے ملازمت پیشہ افراد کو زیادہ سے زیادہ ملازمتیں ملیں گی, بے روزگاری ختم ہوگی اور زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کی جائیں گی جس سے ڈالرز میں پیسے کمائے جائیں گے اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا جائے گا. موجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو پورے پنجاب میں فیڈمک ایک واحد ادارہ ہے جس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ کام کیا جا رہا ہے. سی پیک کے ساتھ اسے منسلک کیا جا رہا ہے. بہت ساری باہر سے انڈسٹریز لا کے فیصل کے فیڈمک میں لگائی جا رہی ہیں اور اس انڈسٹری کے لگنے سے ہمارے شہریوں کو بہت سارے موقع ملیں گے پیسے کمانے کے, ملازمت حاصل کرنے کے, اور جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے یا اس کے ساتھ ساتھ جو کاروباری لوگ ہیں ان کو بھی مزید انڈسٹری لگا کے ایکسپورٹ کو انکریز کرنے کے لیے موقع ملیں گے. ہماری گورنمنٹ کو اس کا بہت فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوگا, کیونکہ جب بیرونی پیسے باہر سے آ کے شہر فیصل آباد یا پاکستان کے لیے انڈسٹری یہاں پہ لگے گی تو اس سے معیشت کافی حد تک مضبوط ہوگی. آج کا اسپیشل سیگمنٹ ہوگا ہمارا, جو کہ خاص طور پہ ہمارے گیسٹ جو ہوں گے وہ بھی بڑے اسپیشل ہوں گے آج, کیونکہ ہم نے سی ای او فیڈمک آج عامر سلیمی صاحب کو دعوت دے رکھی ہے ہمارے شو کے اندر. ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کے سی ای او ہیں, اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور بہت اہم شخصیت موجود ہیں, ان کا بھی تعارف آپ کو کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں انہوں نے 21 ایکڑ جگہ بھی الاٹ کروائی ہے خاص طور پہ فیڈمک کے اندر چناب کلب کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ زونل ہیڈ بھی ہیں ہمارے پی ایچ ایم اے کے, تو ان کا تعارف بھی آپ کو کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, نام مجھے بھول گیا ہے میرا خیال, نعیم صاحب, میاں نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. معذرت چاہوں گا میرے ذہن سے نام سکپ ہو گیا تھا. میاں نعیم صاحب بڑے ہی انٹلیکچوئل اور کمپیٹنٹ پرسن ہیں. 21 ایکڑ جہاں جمع کروائی انہوں نے جگہ جو ہے وہ لے کے دی فیڈمک کو, اسی کے ساتھ ساتھ پی ایچ ایم اے کی جو بہت سارے مسائل ہیں ان کو بھی حل کروانے کے لیے کافی اہم رول پلے کر رہے ہیں. پہلے میں چاہوں گا کہ عامر سلیمی صاحب کی طرف چلوں اور فیڈمک کے حوالے سے سوال جواب ان کے ساتھ کروں. عامر صاحب, سننے میں آ رہا ہے کہ بہت ساری بڑی انڈسٹریز ہیں جو کہ ہمارے فیڈمک کے اندر آ رہی ہیں اور ایک بڑا ذریعہ معاش ہوگا جو کہ یہاں کے لوگوں کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے جنریٹ کیا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کتنی انڈسٹریز ہوں گی جو کہ فیڈمک کے اندر لگائی جا رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے فیصل آباد سے یا پنجاب سے کوئی شخص اگر وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس سے اس کو کتنا فائدہ ہوگا انویسٹمنٹ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیڈمک کے تحت 3 پروجیکٹس ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, ویلیو ایڈیشن سٹی, M3 انڈسٹریل سٹی اور علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی. کیومولیٹیولی کوئی 8000 ایکڑ رقبے کے اوپر تینوں پروجیکٹس جون سے ہیں یہ محیط ہیں, اور اس کے اندر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 2000 کے قریب بڑی انڈسٹری, میڈیم ٹو لارج اسکیل انڈسٹری ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی, جس میں سے آلموسٹ 50% کے قریب آ چکی ہیں. کہ $1.25 بلین کی فارن انویسٹمنٹس آ چکی ہیں. ہمارے پاس کوکو کولا کا پلانٹ لگ چکا ہے, ہمارے پاس ہنڈائی کا پلانٹ لگ چکا ہے, جو ہنڈائی کی وہیکلز مارکیٹ کے اندر نظر آ رہی ہیں. یہ ساری فیصل آباد میں اور M3 انڈسٹریل سٹی کے اندر کہ جو اسپیشل اکنامک زون ہے وہاں پہ بن رہی ہیں. ہمارے پاس 32 کے قریب چائنیز کمپنیز اس وقت موجود ہیں جو اس وقت امپورٹ سبسٹیوشن کر رہی ہیں, اور لیٹر سٹیج کے اوپر یہ یہاں سے ایکسپورٹس کریں گے فیصل آباد اور پاکستان سے. سیرامک ایک ایسا سیکٹر ہے جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا. ہماری سیرامکس کی بہت ساری امپورٹ تھی, جتنی ٹائلز ہم آ رہی تھی پاکستان کے اندر وہ میجر شیئر اس میں چائنا کا تھا. تو اس کو ہم نے ایک اٹریکٹ کیا اس انڈسٹری کو, اس سیکٹر کو, اور یہاں پہ آلموسٹ 7 کے قریب سیرامک پلانٹ لگ رہے ہیں. ایک پروڈکشن کے اندر آ گیا ہے, 2 مزید انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 مہینے کے اندر اپنے کمرشل پروڈکشن کے اندر آ جائیں گے. تو یہ ایک امپورٹ سبسٹیوشن ہوگی, آلموسٹ 22 سے 25% کے قریب سیرامک کا جو سیگمنٹ ہے ہماری امپورٹس کے اندر اس کو یہ سبسٹیوٹ کر پائیں گے. سر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہماری ایکسپورٹس میں کتنا اضافہ ہوگا؟ گورنمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو معیشت کے لحاظ سے کتنی سپورٹ ملے گی؟
پہلے ہماری معیشت کہاں پہ سٹینڈ کرتی تھی اور فیڈمک فلی فنکشنل ہونے کے بعد ہماری معیشت کہاں پہ سٹینڈ کرے گی؟ دیکھیں دونوں پالیسیز گورنمنٹ دونوں کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. ایکسپورٹ انہانسمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے, امپورٹ سبسٹیوشن بھی ہو رہی ہوتی ہے. ایکسپورٹ انہانسمنٹ کے لیے آپ کے پاس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا ٹیکسٹائلز کو, کہ ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کو تھوڑا سا بوسٹ اپ کریں گے. جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہمیں ملا تھا تو ہمیں اس کا ویسے فائدہ نہیں اٹھا سکے جس طرح اٹھانا چاہیے تھا. تو اس کے بعد ہم نے کولیبریشن کی APHMA کے ساتھ, پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ایسوسیشن کے ساتھ, ان سب کو آئیے مل کے قدم بڑھاتے ہیں تاکہ پاکستان کے ایکسپورٹس بہتر ہو پائیں. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگلے 1.5-2 سال پاکستان کو اس وقت ایکسپورٹ کے بہت سارے آرڈرز موجود ہیں, اور اس کی سسٹینیبلٹی جو سی ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ سسٹین بھی کر پائیں اب ان آرڈرز کو, اور اس کے بعد اس کے انہانسمنٹ بھی کر پائیں. تو فیڈمک از آل دیئر ٹو سپورٹ جتنی بھی ایکسپورٹ بیس انڈسٹری ہے ان کو جگہ دینے کے لیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, تاکہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں ملکی اکانومی کے اندر. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ میاں نعیم صاحب بھی موجود ہیں. میاں نعیم صاحب کے حوالے سے آپ کو بتاؤں, ایک بہت بڑا یہ پروجیکٹ ہے جو کہ چناب کلب کے لیے انہوں نے 21 ایکڑ وہاں پہ جگہ جو ہے منظور کروائی ہے, اور یہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑا سنگ میل ہے ہمارے فیصل آباد کے لیے. میاں صاحب, اس کا خیال کیسے آیا؟ یہ آپ کا خیال تھا یا پھر وہاں کی ضرورت تھا, لوگوں کی طرف سے یہ خواہش تھی کہ وہاں پہ بھی چناب کلب کو بنایا جائے؟ 21 ایکڑ جگہ جو ہے اس کا انیشیٹو آپ کی طرف سے لیا گیا, کیا کہیں گے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے تو ہے وہ ٹوٹل جو لینڈ ہے نا وہ 25 ایکڑ ہے. ٹھیک ہے, 25 ایکڑ جو ہم نے ایلوکیٹ کی ہے چناب کلب کو. فیصل آباد کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو فیصل آباد میں جو کمیونٹی گیٹ ٹوگیدر ہے اس کی سب سے اہم اور بڑی جگہ جو ہے وہ چناب کلب ہے. اور چناب کلب انفارچونیٹلی وہ لیز پہ ہے, گورنمنٹ کی لینڈ ہے, گورنمنٹ کا رقبہ ہے, وہ اونڈ بائی گورنمنٹ آف پنجاب ہے. تو ایک بڑے دیر سے جو ہے وہ پوری کمیونٹی کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ ہم اس کے اونر ہیں یا نہیں ہیں. یہ تو لیز پہ ہے, کسی وقت بھی لیز ختم ہو سکتی ہے, یا کوئی گورنمنٹ آئے اس کو جگہ چاہیے ہو تو وہ کہے کہ بھائی آپ اس کو ڈسلوکیٹ کر کے تو ہمیں کہیں بھی بھیج سکتے ہیں. تو ایسی ایک جگہ چاہیے تھی, ایسا ایک سینٹرل لوکیشن پہ کوئی ایسی ایک ہمیں سائٹ چاہیے تھی جو ایزیلی ایکسیسیبل ہو سب کے لیے, اور کمیونٹی کی اونڈ بائی کمیونٹی ہو. چناب کلب کا ہر ممبر سمجھے کہ وہ اس کا آنر ہے. تو اس کے لیے کافی دیر سے جو ہے وہ نیگوشیٹ ہو رہا تھا, نیگوشیشنز ہو رہی تھیں مختلف ادوار میں. یہ بات چلتی رہی فیڈمک کے ساتھ کہ کولیبریشن کر لیں, سارا کچھ کر لیں. لیکن بینگ اے چیئرمین مارکیٹنگ کمیٹی, مجھے یہ سلیمی صاحب نے اور ہمارے کیپٹن, ٹیم کیپٹن جو فیڈمک کے چیئرمین ہیں آشیش واغ صاحب, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ اس پہ انیشیٹو لیں اور اس کو دیکھیں کہ ہم ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے, تو اس کو جو بھی خریدے, چاہے انڈسٹری خریدے چاہے کلب خریدے, تو اس کو اس کی قیمت پے کر کے خریدنا چاہیے تاکہ کمپنی کو لاس نہ ہو, کمپنی کا فائدہ ہو. ٹرانسپیرنٹلی تو ہم نے پھر یہ پرپوزل فائنل کی کہ چناب کلب جو ہے یہ جگہ ہم سے خرید لیں, اور پھر اس پہ کام شروع ہوا, اور الحمدللہ کل اس کا MOU سائن ہوا. ہم نے اس کو الاٹمنٹ لیٹر ایشو کر دیا, اور کمیونٹی کے لیے اب ایک ایسا, ایک تو فیصل آباد کے جو وسنیک ہیں, جو فیصل آباد کی کمیونٹی ہے, ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. دوسرا جو فارنرز آئیں گے, جو وہاں کا انڈسٹریلسٹ ہے جو ڈسلوکیٹ ہو کے لاہور سے, پاکستان کے مختلف پروونسز سے وہ آئے ہیں, تو ان کے لیے بھی, ان کو بھی کیٹر کرنے کے لیے, ان کو بھی ہوسٹ کرنے کے لیے وہاں ایک جگہ چاہیے تھی. اور الحمدللہ میں شکر گزار ہوں عامر سلیمی صاحب کا کہ یہ ایک ایسا, میں دیکھیں ہم نے فلیٹرنگ ہمارے خون میں شامل نہیں ہے. ان صاحب نے جتنا پازیٹیو رویہ ان کا تھا اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے پوری فیصل آباد کمیونٹی کی طرف سے, کہ انہوں نے کمیونٹی ویلفیئر کا ایک ایسا کام کیا ہے جو آنے والی نسلیں بھی جس سے مستفید ہوں گی, اور جس کا جو فارنرز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا, جس کا جو ادھر انڈسٹریلسٹ ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا, اور پوری فیصل آباد کی جو کمیونٹی ہے اس کو اس کا فائدہ ہوگا. میاں صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنی انڈسٹری ہے جو کہ وہاں پہ لگنے جا رہی ہے, اور اس سے کتنے ملازمت کے موقع ہیں جو کہ ہمارے فیصل آباد شہر کے جو نوجوان لوگ ہیں جن کو ملازمت نہیں مل رہی, جو بے روزگار ہیں, ان کو کتنی ملازمتیں ملیں گی وہاں پہ؟ دیکھیں
फेडमिक जब पूरे आबोताब के साथ आने वाले हम देख रहे हैं, हमारा और सलीमी साहब का ये ख्याल है जो फेडमिक में बैठे हैं कि आने वाले 5 साल में ये तकरीबन 90% के करीब जो है ना वो इसकी जगह जो है वो फिल हो जाएगी, वो इंडस्ट्री लग जाएगी। अगर इसकी 75% भी इंडस्ट्री लग जाती है तो तकरीबन 1 मिलियन के करीब, जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विजन है, जो कि न्यू जॉब्स का 1 मिलियन के करीब न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी। और मैं ये आज बता दूं, इस प्लेटफॉर्म के हवाले से सलीमी साहब भी बैठे हैं, इनका पूरा इंडस्ट्री को लाने का मकसद ही यही है। इस आदमी ने, मैं विटनेस हूं, 2007 में मैं पहली दफा एज एक्स ऑफिशियो बोर्ड का डायरेक्टर बना था, तो इन्होंने इस जगह को इंडस्ट्रियलिस्ट को मोटिवेट करने के लिए और इस जगह पे इंडस्ट्री लाने के लिए, शहर से बहुत दूर थी, लोगों का विजन नहीं था कि ये क्या चीज बनेगी। इन्होंने घर घर जाके एक एक इंडस्ट्री को नॉक करके, एक एक एसोसिएशन को नॉक करके मार्केटिंग लाइक बेगिंग की, बेगर कांट बी ए चूजर। इन्होंने मेहनत की कि लोगों को मोटिवेट किया। आज उसका रिजल्ट हमारे सामने है। आज वहां जो कंपनी रीलोकेट हो रही हैं तुर्की से, यूके से, जैसे सिरामिक्स का कहा कि $2 बिलियन की इंपोर्ट्स है हमारी सिरामिक्स की, जो कि रिप्लेस करेगी जो इंडस्ट्री इधर लग रही है। ये इतना, इनको खुद वो कहते हैं ना कि अगर एक कांस्टेबल को उसके इख्तियारात का पता लग जाए ना तो वो खुशी से फूले, इतना फूले कि शायद फट जाए। तो इनको अब इनके जो इन्होंने किया, इनको पता नहीं है, इनको बताना पड़ता है कि आपने ये किया फैसलाबाद के लिए। इनको खुद नहीं पता कि इन्होंने फैसलाबाद के लिए कैसा काम किया, कितना काम कर दिया। ये हमारे कह सकते हैं ऐसे मोहसन हैं जिनका लोगों को पता नहीं, और इनके किए गए कामों की वजह से कितने लोगों को फ्यूचर के अंदर रोजगार मिलेगा, ये अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे आप बता रहे हैं 1 मिलियन, यानी 10 लाख मुलाजमत के मौके अगर जनरेट होते हैं, मेरा नहीं ख्याल घर में कोई भूखा सोएगा। क्या कहते हैं अनान भाई? इसमें सबसे जो बड़ी, जो मैं चीज देख रहा हूं सबसे बड़ी, एक तो ये है कि जो इंडस्ट्रियल उधर जाएगा, इन्होंने एक जगह इंडस्ट्री को इतना कंपैक्ट कर दिया है कि वहां से वापस बंदा तभी आएगा जब उसको घर आने की जरूरत पड़ेगी। वहां हर चीज, इन्होंने क्लब देखे उधर बन रहा है, पुलिस स्टेशन उधर बन गया, ठीक है, वाटर सीवरेज, सुई गैस, बिजली, कम्युनिटी वेलफेयर का भी ये एक उधर को एक तस्वर लेके आ रहे हैं। फ्यूचर में इतने प्रोजेक्ट हैं उधर फ्यूचर में कि फेडमिक को आप दुनिया के किसी भी डेवलप्ड एरिया, जो इंडस्ट्रियल एरिया, उससे आज की डेट में, जबकि वो 30-40% के करीब जो है उसको इंडस्ट्री को जो वो केटर कर रहा है, आज भी उसको कंपेयर किया जा सकता है। ये और बड़ा फख्र की बात है कि ये जगह CPEC का, पंजाब का वाहद जो साइट है वो फेडमिक है, ओन्ड बाई फेडमिक है, जिसको अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल जोन का इन्होंने आमर सलीमी साहब ने, और इन्होंने दिन रात, जिसका 3 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर साहब इफ्तिताह कर गए हैं, इन्होंने, आप किसी दिन उधर अपनी टीम को लेके जाएं, उसको कवर करें, उसको देखें कि उधर हो क्या रहा, लोगों को बताएं, देखें, उसको हाईलाइट करना चाहिए। वहां अगर कोरोना ना होता तो 120 कंपनीज चाइनीज वो रीलोकेट हो रही थी इधर, ऐसे ही है ना जी? वो आप खुद बताएं, मैं सलीमी साहब से उन कंपनीज के हवाले से पूछना चाहूंगा, कौन कौन सी कंपनीज है सलीमी साहब जो कि रीलोकेट हो रही हैं और उससे हमारी मईशत को क्या फायदा पहुंचे? देखिए, CPEC के तहत 9 इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, जिनमें से 3 इकोनॉमिक जोन जो से वो प्रायोरिटाइज्ड हैं, ठीक है, जो अर्ली हार्वेस्ट के तौर के ऊपर आ रहे हैं। उनमें फैसलाबाद में अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी है, और फेडमिक को ये क्रेडिट जाता है, फेडमिक के बोर्ड को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने, गवर्नमेंट ने उन पर ट्रस्ट किया, क्योंकि कारकर्दगी थी, एक विजन था पीछे इस कंपनी के बनाने में, और उस मेहनत के नतीजे में गवर्नमेंट ने और एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि पंजाब के अंदर पहला CPEC प्रोजेक्ट जो करेगा वो फेडमिक करेगा। तो ये 3317 एकड़ रकबे पे मुहित प्रोजेक्ट आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जैसे मियां नईम साहब ने बताया, 3 जनवरी को इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, और अक्टूबर इंशाल्लाह ताला, बाय एंड ऑफ अक्टूबर और अर्ली नवंबर के अंदर इसकी मेन बुलेवार्ड जौन सी होगी, और इसकी बाउंड्री वॉल और इसकी एक्सेस रोड सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो जो इंडस्ट्री इमीडिएट लगाना चाहेगा CPEC के प्रोजेक्ट के अंदर, वो स्टार्ट कर सकेगा बाय नवंबर और दिसंबर में, वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकेगा। तो हमें उम्मीद है कि इसी साल के अंदर वहाँ पे 10 से 15 यूनिट्स जौन से हैं वो अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। कोरोना में से सारी दुनिया
گزری ہے. اب اس کی کیونکہ کرونا ختم ہو گیا ہے, دنیا کھل رہی ہے, لوگوں کی موومنٹس دوبارہ واپس آ رہی ہے, تو ہمیں بہت بڑی تعداد میں چائنیز انڈسٹری نے ری لوکیٹ کر کے پاکستان کے اندر آنا تھا. تو ان کی جو پریفرڈ ڈیسٹینیشن تھی وہ فیصل آباد تھا. تبھی آج تک جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ 32 کے قریب چائنیز کمپنیز آ چکی ہیں, لیکن ایک پاز آیا. ہمیں یہ امید تھی ہماری مارکیٹنگ کمیٹی کو, جتنی بھی ہمیں بریفنگ ہم نے ان کو دی اور جو ان کا گائیڈ لائن تھی ہمیں, کہ آپ اسے اس اسٹرینتھ کو 150 کے قریب لے کے جائیں, لیکن ریئلسٹک تھا کہ 120 کے قریب انڈسٹریز آ جائیں گی, جس کے اندر ہم بہت ساری انڈسٹریز کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے. اور اس وقت ساری وہ امپورٹ سبسٹیوشن تھی اور ایکسپورٹ انہانسمنٹ والی تھی. چائنا کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹیز لگ رہی ہیں, تو اس وقت تھوڑا سا چائنا جون سے ان کی انڈسٹری جون سی ہے وہ مشکل کا سامنا ہے ان کو. تو ہم انہیں یہ اٹریکٹ کر رہے تھے وہ پاکستان کے اندر آئیں, یہاں پہ آ کے اپنا را مٹیریل امپورٹ کریں, یہاں پہ آ کے انڈسٹری لگائیں, لوگوں کو روزگار دیں اور یہاں سے ایکسپورٹ کر دیں. تو ہماری اکانومی کے اندر بھی انہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا تھا, ہماری ایکسپورٹس بھی انہانسمنٹ ہوئی. سو دا گورنمنٹ از ورکنگ آن اٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہم تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے 3-4 مہینے کا, لیکن ہم اسے اوور کم کر لیں گے, اور کافی تعداد کے اندر چائنیز انڈسٹری یہاں پہ ریلوکیٹ ہو. اچھا, گورنمنٹ کیا فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے یہاں پہ جو بھی آ کے انڈسٹری لگانا چاہتا ہے؟ اور موجودہ گورنمنٹ کی خاص طور پہ بات کی جائے, عمران خان صاحب اس چیز کو لے کے اور اس ویژن کو لے کے, فیڈمک کے ویژن کو لے کے, سی پیک کے ویژن کو لے کے کافی ڈٹرمنٹ نظر آتے ہیں. ان کی طرف سے کیا فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں یہاں پہ انڈسٹری کو خاص طور پہ فلرش کرنے کے لیے؟ دیکھیے, سب سے امپورٹنٹ کسی بھی انڈسٹریلسٹ کے لیے ہوتا ہے کہ اس سے ایک ون ونڈو سروس ملے. تو فیڈمک نے اس میں لیڈ لی, ایک ون ونڈو سروس ہم پرووائڈ کر رہے ہیں تمام انڈسٹریلسٹ کو. ان کو تمام سہولیات ہم ان کے ڈور سٹیپ پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. ان کو بجلی, گیس, سیوریج, پورٹیبل واٹر ہے, ان کو وہ تمام سہولتیں ان کی انڈسٹری کے جو ڈور سٹیپ ہے وہاں پہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اور ان کو ہم کوشش کریں کہ ون ونڈو سروس سینٹر میں ان کو کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے انٹریکٹ ڈائریکٹ نہ کرنا پڑے, اور وہ ایک کسٹمر سروسز آفیسر ہو جو ان کے تمام معاملات کو لک آفٹر کرے. تو ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے پریزنٹ گورنمنٹ کا ون ونڈو سروس سینٹر کا. تو ون ونڈو سینٹر پہلے ہم نے پرائمریلی سٹارٹ کیا تھا چائنیز کمپنیز کے لیے, اور جس کو اب ہم کرتے کرتے آگے جو ہماری لوکل کمپنیز ہیں اور باقی فارن انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں ان تک ہم نے اپنے دائرہ کار کو بڑھایا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی ایک ہال مارک بننے جا رہا ہے, جس میں تمام انڈسٹریز کو ون ونڈو سروس کے تحت یہ تمام سہولیات اویلیبل ہوں گی. سلیمی صاحب, یہ بتائیے گا کہ نو ڈاؤٹ چائنا اس میں بہت انٹرسٹ لے رہا ہے اور بڑی انڈسٹریز آ کے فیڈمک میں لگیں گی, لیکن اس سے ہٹ کے دوسرے ملکوں میں دیکھا جائے تو ان کا انٹرسٹ کتنا ہے اس انڈسٹری کے اندر, وہ کتنی انڈسٹریز لا رہے ہیں, اس کا جواب آپ سے لوں گا لیکن ایک بریک کے بعد. تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک جو ہے وہ آج سلیمی صاحب اور میاں نعیم صاحب کے ساتھ جاری ہے. تو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. بالکل جی, ویلکم بیک. ہمارے ساتھ میاں نعیم صاحب بھی موجود ہیں اور عامر سلیمی صاحب بھی. عامر سلیمی صاحب سے کویشچن جو ہے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کیا تھا, اسی کا جواب لیتے ہیں. کیا کہیں گے جناب, باقی ملک کتنا انٹرسٹ شو کر رہے ہیں انڈسٹری لگانے کے لیے خاص طور پہ فیڈمک کے اندر, اور اس سے کتنا فائدہ ہوگا ہمارے ملک پاکستان میں؟ دیکھیں, یہ صرف چائنا فوکس نہیں ہے, وی آر اوپن فار دا ورلڈ. پاکستان از اوپن فار دا ورلڈ. دنیا پاکستان کی ایک اپنی ایک بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. اس میں لوگ اس وقت انٹرسٹ ہے دنیا کا پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس کرنے کے. ہمارے بڑے لوکریٹو ٹیکس انسینٹیوز موجود ہیں, ورک انوائرمنٹ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے پاس کوریا سے انویسٹمنٹس موجود ہیں, ہمارے پاس سعودی عربیہ نے ہمارے پاس ایک بہت بڑے گروپ نے انویسٹمنٹ کی ہے, بہت بڑا برانڈ ہے. ابھی ہم اس سے مارکیٹ کے اندر آ جائے گا تو سب لوگوں کو پتہ لگ جائے گا اس کے اندر سے. رینالٹ کے ساتھ ہم نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا, انہوں نے ہم سے زمین لی ہے. رینالٹ کی کار مینوفیکچرنگ پلانٹ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ لگے گا. اچھا, اس سے ویسے گاڑیاں بہت سستی ہو جائیں گی اگر یہاں پہ لگے گا. ایک اچھا ہو گیا کہ جو مونوپلی تھی, 2-3 مونوپلی تو نہیں تھی لیکن ایک 3-4 کمپنیز کی کیونکہ اجارہ داری تھی, تو اس کے اندر سے ہمیں یورپین برانڈ بھی پاکستان کے اندر آ جائے گا. پہلے ہمارا فوکس صرف جاپنیز وہیکلز کے اوپر زیادہ ہوتا تھا,
تو ایک فرینچ برانڈ بھی جون سا ہوگا، یورپین برانڈ ہوگا، وہ بھی مارکیٹ کے اندر آ جائے گا اس کے اندر اچھا سے۔ اس کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے فیڈمک کے اندر؟ کتنی سپیس ہے اس کی؟ کتنی کیپیسٹی ہے انڈسٹری لگانے کی؟ اور کتنی لگ چکی ہے، کتنی باقی ہے؟ اور دوسرے لوگوں کو اپروچ کیسے کیا جا رہا ہے؟ ایکسیس کیسے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کی جا رہی ہے کہ وہ فیڈمک میں آ کے خاص طور پہ انڈسٹری لگائیں؟ نہیں، 62% کالونائزیشن ہے، رسپیکٹو کیا حالات رہے پاکستان کے، ہمیں فیس کرنا پڑا، بڑی لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہماری بڑی ورسٹ ہو گئی تھی کسی زمانے کے اندر، وار آن ٹیرر کے اوپر تھا، یہاں پہ الیکٹریسٹی کی لوڈ شیڈنگز تھیں، تو ساری گورنمنٹس نے آ کے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا۔ تو ہم تمام گورنمنٹس کو جتنے بھی اس عرصے کے اندر جب سے فیڈمک بنی ہے، ہر ایک نے آ کے اس کو اون کیا، کیونکہ یہ معیشت کے اندر ایک پازیٹیو پارٹ اپنا پلے کر رہا تھا۔ تو الحمدللہ ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بڑے پازیٹیو ہیں اس وقت، ہمارے فارن ریزروز بڑے اسٹرانگ ہیں اس وقت۔ میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو فیڈمک کی انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں، یہ اسپیشل اکنامک زونز بھی ہیں، اور فیڈمک کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی اسپیشل اکنامک زونز بنانے کی کمپنی ہے، جس کے تحت 8000 ایکڑ ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے۔ جو بھی انڈسٹری یہاں پہ لگتی ہے اس کو 10 سال کے لیے انکم ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ ایک بہت بڑے فیڈرل گورنمنٹ نے ٹیکس انسینٹو دیا ہوا ہے۔ جو یہاں پہ پلانٹ اینڈ مشینری لگتی ہے، جتنی بھی انڈسٹری لگتی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی امپورٹ ڈیوٹی نہیں ہے، کسی قسم کی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہے، تو آپ اپنا پلانٹ اور مشینری جو سی ہے وہ زیرو ریٹلی امپورٹ کر سکتے ہیں ان ایسیز کے اندر۔ بہت بڑی انیشیٹو ہے یہ گورنمنٹ بہت کی بڑا طرف سے۔ انیشیٹو ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا اور فارن انویسٹرز کا یہ ایک اٹریکٹیو پلیس ہے کہ وہ آئیں اور آ کے انڈسٹری کریں۔ آپ کا دوسرا کویسچن کیسے مارکیٹنگ کرتے ہیں، اس کے اوپر پوری 2004 میں جیسے میاں صاحب نے کہا کہ اس پہ ایفرٹ سٹارٹ کی۔ چائنا کے ساتھ ہم نے 2008 سے وی آر ان کانٹیکٹ ود دا چائنیز بزنس کمیونٹی۔ تو پہلا مجھے یاد ہے کہ جو ہم نے روڈ شو کیا تھا بیجنگ میں، وہ 2008 میں کیا تھا فیڈمک کے حوالے سے۔ اس وقت سی پیک کا نام و نشان نہیں تھا، تو اس وقت صرف یہ تھا کہ ایک اوورسیز انویسٹمنٹ زون چائنا نے بنانا تھا اور پاکستان ان کی ایک فیوریٹ ڈیسٹینیشن تھی۔ تو پہلی نیگوسیشنز، اب میں اس کا پارٹ تھا، تو ہم نے 2008 میں شروع کی، اور اس میں کنٹینیوسلی ایک ایفرٹ تھی پاکستان کو مارکیٹ کرنے کے لیے۔ پہلے نے اپنے ملک کو مارکیٹ کرنا ہے کہ اٹس ون آف دا بیسٹ پلیس فار انویسٹمنٹس۔ الحمدللہ ہم قائل کرنا ہے اس چیز کا۔ ہاں، تو اس کو ہمیں بہت ٹائم لگا اس چیز کو ان کو قائل کرتے ہوئے، دنیا کو بتاتے ہوئے۔ ہمارے چیلنجز بڑے ڈفرینٹ قسم کے تھے پاکستان میں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہمیں یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جون سی تھی، ہمیں اسپیشلی وار آن ٹیرر نے ہمیں ہمارے فارن انویسٹرز کو، لوکل انویسٹرز کو کافی سارا شیک کیا اس کے اندر سے۔ ہمیں گروئنگ نیڈ تھی، ہماری ایک اکانومی جون سی تھی، گروئنگ اکانومی تھی، تو انرجی کی ریکوائرمنٹ ہماری بڑھتی تھی ہر سال۔ پلاننگز جون سی تھی اس حساب سے نہیں ہو پا رہی تھیں۔ بہرحال ہر گورنمنٹ نے آ کے اسے سیریس طریقے سے لیا، انرجی کے کرائسس کو اوور کم کیا۔ آج ہمارے پاس ابنڈنٹ الحمدللہ الیکٹریسٹی اویلیبل ہے۔ اب کوشش ہو رہی ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ریڈیوس کیا جائے سبسٹینشلی، جتنا ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ اس میں انرجی پرائسز بھی ہیں، لیبر ہماری بڑی کاسٹ افیکٹو ہے، بڑی پروڈکٹیو قسم کی ہے۔ سو ہمارے پاس بہت سارے، پاکستان دیکھیں ایک بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر۔ ملٹی لینگول ورک فورس ہے آپ کی، ان میں تھوڑا سا پالش کریں تو یہ بڑی انرجیٹک قسم کی۔ اور ہمارے یہاں پہ یوتھ کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، آپ کی زیادہ تر پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ کی ہے، اور یوتھ کو یوٹیلائز کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ جیسے میاں صاحب نے بتایا کہ 1 ملین کے قریب نیکسٹ 5 ایئر کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم ڈائریکٹ جاب اپرچونٹیز کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جس کے اوپر بڑی تیزی سے کام جاری ہے۔ اور بزنس کمیونٹی کا بھی ہم بڑے شکر گزار ہیں، ہم اپنے کہ انہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا، اور اس وقت جو سہولیات وہاں پہ تھیں وہ کسی اور جگہ پہ پاکستان کے اندر اویلیبل نہیں تھی۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر تھا ان کو، ایکو فرینڈلی تھا، سوشلی کمپلائنٹ تھا، اسپیشلی جو پوسٹ WTO کمپلائنسز تھیں وہ ہم نے انشور کی کہ وہ انڈیویجول انڈسٹری نہیں کر پا رہی تھی، تو ہم نے وہ تمام کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے، تو ہمارا کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ آ رہا ہے جو اٹس گوئنگ ٹو بی دی فرسٹ ان پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ۔ 82 ملین گیلن پر ڈے کیپیسٹی کا ہوگا اس کے اندر سے۔ وہاں پہ ڈے کیئر سینٹرز ہم لے کے آ رہے ہیں، جیسے آپ ذکر کیا
کہ بزنس زون کمرشل زونز لے کے آ رہے ہیں, ایکسپو سینٹر لے کے آ رہے ہیں فیصل آباد کے اندر کوئی 70 ایکڑس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بہت جلد اس کے اوپر بھی کام شروع ہو جائے گا. اسی طرح کہ ہم نے ایک پاکستان کا پہلا ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل بنایا اور بڑی ہیوی ایکوپمنٹس اس کے اندر ہم نے لے کے آئے کہ کسی قسم کی خدا نہ خواستہ کوئی انڈسٹریل ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس میں وہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کو کیٹر کر سکے گا. یہ نہیں صرف فیڈمک کے اندر بھی, جو فیصل آباد شہر کے اندر بھی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہوتا ہے تو وہ ہماری مشینری جو کہ بڑی ہیوی مشینری ہے وہ اویلیبل ہوگی تمام شہر کے لیے. تمام کوئی کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی آتی ہے اس کے ریسکیو آپریشنز کے لیے وہ مشینری اویلیبل ہے, اسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. میاں نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں صاحب, بینگ اے ڈائریکٹر فیڈمک آپ نے چناب کلب کا کام کیا, بڑا بہترین کام ہے. اس سے کیا کیا فائدہ ہوگا اور مزید کیا پروجیکٹس ہوں گے جو کہ آپ کے ذہن میں پینیٹریٹ ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر آپ ان کو امپلیمنٹ کریں گے؟ دیکھیں, میں دوبارہ اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ جو کمیونٹی ویلفیئر کا تصور ہے نا, وہ ہر سوسائٹی کا ایک مین سٹریم سوسائٹی کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں کمیونٹی ویلفیئر کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی جگہ لوکیٹ ہونی چاہیے جہاں کمیونٹی بیٹھ کے اپنے, جس کو ہم چناب کلب کو ہم سیکنڈ ہوم, یعنی کمیونٹی کا وہ سیکنڈ ہوم ہو. تو اس کے لیے جو ریسنٹلی فیڈمک سے ہم نے سلیمی صاحب کے تعاون سے, کاشف اشفاق صاحب کے تعاون سے جو ہم نے جگہ ان سے پرچیز کی ہے, سب سے پہلے تو میں دوبارہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ کمرشل لینڈ تھی, کمرشل کے ریٹس بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے صرف اس لیے یہ انیشیٹو لیا کہ یہ ان کی جو انڈسٹریلسٹ ہے وہاں وہ کیٹر ہو سکے. جو ان کا فورن انویسٹر ہے وہ اس کو چاہیے شام 8 گھنٹے کے ہیکٹک ورک کے بعد, 10 گھنٹے کے ہیکٹک ورک کے بعد اس کو ایسی جگہ چاہیے جہاں وہ بیٹھ کے ایزیلی اپنا کھانا کھا سکے, گپ شپ لگا سکے. وہاں یہ فیسلٹی دینی, یہ صرف چناب کلب کے نہیں, انڈسٹری کے لیے جو وہاں انڈسٹریلسٹ موجود ہیں, ان کا جو فارنرز بھی ہوں گے وہاں کے جو ایگزیکٹوز موجود ہیں, ان کو ایسی کوئی نہ کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں بیٹھ کے وہ شام کو کھانا کھا سکیں, بیٹھ کے گپ شپ لگا سکیں. تو ایٹماسفیئر ایسا ہو جو فرینڈلی ہو, فیملی ایٹماسفیئر ہو. تو الحمدللہ وہ یہ کام ہم نے ان کے تعاون سے کیا ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں چناب کلب ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوگا. لوگوں کو مزید جو ہے وہ لوگ جو ہے اٹریکٹ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں اس حوالے سے انڈسٹریل اسٹیٹ کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا کام ان لوگوں نے کیا ہے, ان کو ٹو بی ویری آنیسٹ ان کو خود نہیں پتا انہوں نے کتنا بڑا کام کیا. ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی آپ نے بہت بڑا کارنامہ کیا, آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے, آپ نے لوگوں کو لے کے آئے, آپ نے روڈ شو کیے باہر جا کے, آپ نے جا کے ٹرکی میں لوگوں سے ملے, ان کو آپ نے دیکھیں. ایک فیز ایسا تھا جب وار آن ٹیرر پہ کسٹمر پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ کہتا تھا مجھے آرڈرز لینے ہیں تو میرے پاس دبئی آ کے ملو, مجھے بنگلہ دیش آ کے ملو. انہوں نے ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ کنٹری امیج اپ لفٹنگ میں فیڈمک کا لیڈنگ رول ہے. مجھے یاد ہے یہ ڈیلیگیشن لے کے جاتے تھے, جا کے بتاتے تھے کہ پیسفل کمیونٹی ہیں ہم, پیسفل لوگ ہیں ہم, پیسفل ایٹماسفیئر آپ کو دیں گے. آپ آئیں, ایک دفعہ اپنے کسی ریپریزنٹیٹیو کو بھیجیں, وہ آ کے وزٹ کرے. وہاں دور دور تک کہیں کسی ٹیررزم کا, کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی کا, نیگیٹو ایکٹیویٹی کا کوئی کسی قسم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو ان لوگوں نے ایک ایسا کام کیا ہے, ان لوگوں کو یہ یقیناً پاکستان کے آنے والے جو 10 سال ہیں, پاکستان سیلف سفیشینٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت ساری چیزوں میں امپورٹس ہماری کم ہو رہی ہیں. اس کی وجہ اس طرح کے اکنامک زون ہے. جس طرح سیرامکس کی بات کی انہوں نے کہ $2 بلین کی ہماری سیرامکس کی امپورٹس ہے, تو اس کو اگر $1 بلین کا بھی آنے والے 2-3 سال میں کٹیل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا. اچھا میاں صاحب, ایک اور بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر, لیکن اسے ہمیشہ سے نگلیکٹ کیا جاتا ہے, اگنور کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں فروٹس بہت اعلیٰ کوالٹی کے پروڈیوس کیے جاتے ہیں, لیکن ایشو یہ آتا ہے کہ ان فروٹس کو نہ تو پریزرو کیا جاتا ہے, نہ بائی پروڈکٹس اس کے بنائے جاتے ہیں. جیسے بہت سارے
فارنر کمپنیز ہوتی ہیں وہ سلریز بناتی ہیں, ان کے جوسز بناتی ہیں, ان کے آپ کہہ سکتے ہیں جیم اور بھی بہت سارے پروڈکٹس ہیں جو کہ ایک فروٹ سے بنائے جاتے ہیں. جیسے اسپیشلی ہمارا پلپ کا جو فروٹ ہے جس کے اندر سنترا آ جاتا ہے, جس کے اندر مالٹا آ جاتا ہے, یہ بہت اچھی کوالٹی کے پروڈیوس کیے جاتے ہیں. مینگو بڑی اچھی کوالٹی کے پروڈیوس کیے جاتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی وہ تمام اچھی کوالٹی کی چیزیں جو ہیں وہ باہر ایکسپورٹ کر دی جاتی ہیں, اور ایکسپورٹ کرنے کے بعد وہی ملک اسے بائی پروڈکٹ بنا کے امپورٹڈ ٹیگ لگا کے اسے واپس ہماری کنٹری کے اندر ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے اور مہنگے داموں پرچیز کرنا پڑتا ہے. اس کے حوالے سے کہ کوئی انڈسٹری لگانی چاہیے یا نہیں, آپ سے جواب لوں گا, لیکن ایک بریک کے بعد. تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے میاں نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو ان کے ساتھ کی جا رہی تھی کہ ہمارے اندر ایگریکلچر کے حوالے سے پاکستان کے اندر بڑا پوٹینشل ہے اور بہت اچھے اقسام کے فروٹس جو ہیں وہ یہاں پہ اگائے جاتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی انہیں ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے بائی پروڈکٹس بنا کے. ایک انڈسٹری جو بلینز آف ڈالرز کی ہے وہ یہاں پہ نہیں لگائی جا رہی. آخرکار اس کی وجہ کیا ہے, اور فیڈمنگ میں اگر لگانا چاہیں تو اس سے ان کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ میاں صاحب کوئی ایسا انیشیٹو لیا گیا ہے یہاں پہ؟ سب سے پہلے تو یہ ایگرو بیسڈ انڈسٹری کے لیے وہاں ایک اسپیسیفک جگہ الاٹ کی گئی ہے جہاں وہ انڈسٹری جو آنا چاہے اس طرح کی کوئی ویلیو ایڈڈ انڈسٹری فوڈ میں پروسیس کر کے کوئی پروسیسنگ یونٹ لگانا چاہے, کوئی ڈیری کا پروسیسنگ یونٹ لگانا چاہے, کوئی جوسز کا پروسیسنگ یونٹ, جیسے آپ نے بتایا کہ پلپ ادھر سے ایکسپورٹ ہوتی ہے پھر جوسز کی شکل میں امپورٹ ہوتی ہے, ویلیو ایڈ ہو کے امپورٹ ہوتی ہے, جبکہ یہیں بننی چاہیے اور یہیں سے ایکسپورٹ ہونی چاہیے, ویلیو ایڈ ہو کے ایکسپورٹ ہونی چاہیے, کیونکہ ویلیو ایڈیشن میں ہی سارا پیسہ ہے. تو اس کے لیے ایک ایگرو بیسڈ جو وہاں ایک پارٹ رکھا گیا ہے, اس میں ٹوبا ٹیکسنگ میں جیسے میاں کاشف اشفاق صاحب جو ہمارا ٹیم کیپٹن ہے, اتنا پوٹینشیل بندہ ہے, وہ اتنا پوٹینشیل بندہ ہے کہ اس نے ایک تو ینگ ہے, ینگسٹر کو آنا چاہیے انڈسٹری کو, جو چیئرمین ہے کاشف اشفاق صاحب, تو اس کا بھی ایک ویژن ہے, وہ بھی اس چیز کو لے کے ساتھ چل رہا ہے کہ ویلیو ایڈڈ انڈسٹری, خواہ وہ ایگرو بیسڈ ہو, خواہ وہ ٹیکسٹائل بیسڈ ہو, خواہ وہ کیمیکل بیسڈ ہو, اس کو ادھر فیڈمک جو ہے وہ موٹیویٹ کیا جائے, فیڈمک میں لے کے آیا جائے, کیونکہ ویلیو ایڈڈ انڈسٹری ہی ایک ایسا سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جو جابز کریٹ کرتا ہے اور پلینٹی آف جابز کریٹ کرتا ہے اور ملک کو زرعی مبادلہ کما کے دیتا ہے ایکسپورٹ کی مد میں. تو اس میں ایک بڑا ویژن کلیئر تھا. انہوں نے اسلمی صاحب نے جب ہماری ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایگرو بیسڈ بھی ایک رکھنا چاہیے. جس طرح فرنیچر سٹی کو 200 ایکڑ جگہ الاٹ کی گئی ہے, وہاں فرنیچر جو چنیوڑ سے جو کاٹیج انڈسٹری ہے وہ ریلوکیٹ ہو کے فیڈمک میں آئے گی, یہاں بڑی ورکشاپس بنیں گی اور یہاں سے بن کے وہ ایکسپورٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو آنے والا وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فیڈمک کا ہے. سی پیک کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو انہوں نے سی پیک کے حوالے سے اتنا بڑا یہ کام کیا ہے کہ یہ لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے, اس کی اویئرنیس نہیں ہے ابھی. یہ اس کی جو فیز ہے نا اس کی ڈیولپمنٹ کا ہے ابھی ان کے پاس, میرا خیال شاید اس کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ شاید تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے کہ اس کو پراپر ایڈورٹائز نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں یہ سمجھتے کہ یہ. اچھا میاں صاحب, میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو ایگرو انڈسٹری لگائی جائے گی کیا اس میں فرٹیلائزر کمپنیز بھی آ رہی ہیں باہر سے؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہاں پہ بیج باہر سے منگوائے جاتے ہیں, جو ہائیبریڈ بیج ہوتے ہیں وہ باہر سے امپورٹ کیے جاتے ہیں. اس سے بھی ہمارے جو کسان ہیں اس کی فصل میں جو پیداوار ہوتی ہے اس کا اضافہ تو ہوتا ہے, لیکن پروفٹ اس کو اس طرح سے نہیں ہوتا, کیونکہ الٹیمیٹلی جب باہر سے امپورٹ ہوتا ہے اسے مہنگا بیج خریدنا پڑتا ہے. اگر فرٹیلائز کمپنیاں یہاں پہ لگ جاتی ہیں تو فرٹیلائزیشن کا عمل جو ہے وہ بڑا ایزی ہو جائے گا, سستا ہو جائے گا اور پیداوار بھی اچھی ہوگی. پیداوار اچھی ہوگی تو ہمارا کسان خوشحال ہوگا, کسان خوشحال ہوگا تو اس سے ہماری انڈسٹری کو مزید بوم ملے گا, فلرش آئے گا انڈسٹری کے اندر. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, ان کے دروازے, فیڈمک کے دروازے کھلے ہیں ہر بندے کے لیے, چاہے وہ 1-2 ایکڑ کا یونٹ لگانا چاہتا ہو یا 200 ایکڑ پہ کوئی یونٹ لگانا چاہتا ہو, ان کے دروازے کھلے ہیں. انہوں نے تو انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے اور الحمدللہ پچھلے 10 سال میں اگر پاکستان میں کہیں نیو انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے تو وہ فیڈمک کے سوا پورے ملک میں کہیں نہیں ہوئی. یہ پرائڈلی ہم یہ جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں ہر جگہ کہ نیو انڈسٹریلائزیشن میں سب سے بڑا رول پچھلے 10 سال میں فیڈمک کا رہا ہے. اچھا, فرٹیلائزر کے حوالے سے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یونٹ لگنے چاہیے ہمارے فارمر کو.
سبسڈائزڈ ریٹوں پہ فرٹیلائزر ملنی چاہیے ان کو. اگر کھاد اور بیج ان کو سبسڈائز ملے گا تو فارمر کو موٹیویشن ملے گی. ہماری اکانومی 60% جو ہے وہ کاٹن ایگری بیسڈ ہے, ایگرو بیسڈ ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ یو ایس ایڈ جو ہے وہ ایک بہت بڑا اس کا پوٹینشیل رول ہے پاکستان کے ایگرو بیسڈ اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے. تو یو ایس ایڈ کا جو ان کے کنٹری کو ہیڈ کرتے ہیں ڈاکٹر وقار صاحب, ان سے بات کی تھی میں نے کہ آپ اپنے ڈیلیگیشن کو لے کے فیڈمک میں آئیں, ان کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں, آپ لوگوں کو آگے موٹیویٹ کریں. آپ کے پاس فنڈز ہیں, پراپر فنڈز کو آپ اسی صورت میں ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں کو دے سکتے ہیں جب آپ کے پاس ایک ایسی جگہ ہو, ایک ایسا ایٹماسفیئر ہو جہاں لوگوں کو ہر طرح کا کام کرنے میں کھلی آزادی ہو. تو وہ فیڈمک کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے. تو انہوں نے میری بات سے ایگری کیا. ان کو نہیں پتا تھا کہ فیڈمک اتنا بڑا ادارہ اس طرح کے کام کر رہا ہے. تو وہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ وہ فیصل آباد آئیں گے اپنا ڈیلیگیشن لے کے. سلیمی صاحب سے اور کاشف شواز صاحب سے اور ہمارے ڈائریکٹر سے ان کی میٹنگ ہوگی. تو اس میں کوئی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہم چاہیں گے کہ ایک حصہ یو ایس ایڈ بیسڈ ایگرو بیسڈ اکانومی جو ہے اس کو بوسٹ کرنے کے لیے رکھنا چاہیے, اور ان کے تعاون سے ایک ایم او یو سائن ہونا چاہیے تاکہ فورن انویسٹمنٹ بھی آ سکے. اور جو ہمارا چھوٹا جو فارمر ہے اگر وہ کوئی پروسیسنگ یونٹ لگانا چاہتا ہے تو وہ یو ایس ایڈ کے تعاون سے فیڈمک میں وہ یونٹ لگائے. کیونکہ دیکھیں جتنی سستی, جتنی نیٹ اینڈ کلین, انڈر ون روف, جتنی اچھی جگہ ایک پریمیسز میں فیڈمک میں اویلیبل ہے پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے. اب لاہور سندر میں چلے جائیں تو وہاں 6-7 کروڑ کا ایکڑ ہے, یہاں ہم 9.5 ملین کا 95 لاکھ کا ایکڑ دے رہے ہیں, اور ڈیولپڈ 200 فٹ کے روڈ ہیں, سیوریج سسٹم ہے, سوئی گیس ہے, بجلی ہے, ون ونڈو, ایوری تھنگ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا رول فیڈمک کا اس میں ہے کہ فیڈمک کو صحیح ڈیفائن کرنے کے لیے اس طرح کے 4 پروگرام چاہیے کم سے کم. بالکل ہم اس میں فیڈمک کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے, نہ سلیمی صاحب ڈیفائن کر پا رہے ہیں, نہ میں ڈیفائن کر پا رہا ہوں. یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی یہ بیک بون ہے. یہ اکنامک زون, یہ پاکستان کا پہلا اکنامک زون ہے جس نے پروو کیا ہے, جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے لوگوں میں, پاکستان کے جو ورک فورس ہے اس میں اتنی کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ اس طرح کی جگہ کو بنا بھی سکتے ہیں, ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں, لوگوں کو ان کو موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں اور انویسٹمنٹ بھی لا سکتے ہیں. بالکل یہ کام ان لوگوں نے کیا ہے. میں بار بار ان کو کیوں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کو خود نہیں پتا انہوں نے کتنا بڑا ملک کی. سلیمی صاحب کو 10 گھنٹے 12 گھنٹے چاہیے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے کتنا بڑا, بھائی آپ نے کام کیا ہے, ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے. بالکل یہ اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, اور عوام کو بتانا چاہیے کہ اصل محسن عوام کے کون ہے, جو کہ آنے والی نسل کے لیے کتنا بینیفیشل یہ ثابت ہوگا. یہ ہم بتا سکتے ہیں کیونکہ ایگرو زون کے حوالے سے میں بار بار اس چیز کے اوپر سلیمی صاحب زور دینا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑی وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ ایگرو بیسڈ ٹیکنالوجی جو ہیں وہ اگر باہر کے ملک سے بہت سارے ریسرچ بیسڈ ادارے یہاں پہ آ کے کام کرتے ہیں تو اس سے ہمارے کسان کو بہت فائدہ پہنچے گا اور ویلیو ایڈیشن میں بڑی ہیلپ ملے گی. اور ویلیو ایڈیشن میں بھی ہیلپ ملے گی اور ریسرچ کے حوالے سے بھی, کیونکہ ہمارے پاکستان کے بھی بہت سارے ادارے ہیں جو کہ ایگریکلچر کے اوپر بہت ساری ریسرچ کر رہے ہیں. جیسے ہمارا ایوب ریسرچ کا ادارہ ہے, انہوں نے ہمارے عام بہت ساری نسلوں کے پیدا کیے ہیں, انہوں نے کہہ سکتے ہیں کہ سنترے بہت ساری نسلوں کے بنائے ہیں. تو اس طرح سے یہ انڈسٹری میں بوم آ رہا ہے, لیکن بوم آ کے رک کہاں پہ جاتا ہے, ویلیو ایڈیشن پہ. اب ویلیو ایڈیشن تب ہوگی جب ایگرو انڈسٹریز باہر سے آئیں گی اور یہاں پہ لگائیں گی. بیج کے حوالے سے بھی یہاں پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا. بہت سارے ہمارے کسان زیادہ تر اپنی فصل کو زیادہ بڑھانے کے لیے بیج جو ہیں وہ ہائیبریڈ یوز کرتے ہیں. ہائیبریڈ بیج زیادہ تر ٹیکنالوجی جو ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے وہ باہر کے انڈسٹریز کی ہیں, تو وہاں سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. جب مہنگا بیج خریدتے ہیں تو فصل بھی مہنگی ہوتی ہے, پروفٹ رینج ان کی کم ہوتی ہے. تو جب یہاں پہ انڈسٹری لگ جائے گی تو بہت ساری چیزوں کا ان کو فائدہ ہوگا, بیج کا بھی اور ویلیو ایڈیشن کا بھی. اس حوالے سے میں چاہوں گا آپ تھوڑا ایکسپلین کریں, اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آنے والے دنوں کے اندر جیسے میاں نعیم صاحب بتا رہے ہیں کہ یو ایس ایڈ کا ڈیلیگیشن آپ کے پاس آئے گا اور انیشیٹوز نئے لیے جائیں گے, اس چیز پہ بھی تھوڑا زور دیا جائے, کیونکہ اس سے ہماری انڈسٹری کو بھی بوم ملے گا, ہمارے کسان کو بھی بوم ملے گا. کیونکہ معیشت کی ہب ہمارے کسان کو ہی سمجھا جاتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں. اکیلا کپاس کو ہی لے لیا جائے, اس سے کتنی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں آپ مجھ سے بہتر اس حوالے سے جانتے ہیں. تو سر اس حوالے سے تھوڑا ایکسپلین کیجیے. دیکھیں
पंजाब जो सी ये फूड बास्केट है पाकिस्तान के, और हम पाकिस्तान एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन जैसे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा हमने काम नहीं किया, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इसके ऊपर काफ़ी सारा उन्होंने काम किए। हम रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट हमने की है टोबा टेकसिंग के अंदर, हम क्योंकि टोबा टेकसिंग एक एग्रो बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन फैला रहे हैं पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जोन्स बन रहे हैं। तो टोबा टेकसिंग एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन है फेडबे की, जहाँ पे तकरीबन हम 1000 एकड़ के ऊपर एक एग्रो बेस्ड एक्सक्लूसिव एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क बनाने जा रहे हैं। विजन है काशिफ इशफाक साहब का, जो हमारे चेयरमैन हैं, और हमारे बोर्ड डायरेक्टर्स, हमारे मार्केटिंग टीम के हेड जौन से हैं मियां नईम साहब, इन सब का कि एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन जौन सी है भी उसकी तरफ भी हम फोकस करें। यू राइटली पॉइंटेड आउट कि पल्प जौन सा है आपका सिट्रस ग्रोइंग एरिया था, लेकिन सिट्रस को हम सिर्फ सिट्रस ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सर यही चीजें नहीं, इसके साथ साथ अगर हम मुआवजा करें दूसरे मुल्कों के साथ, तो 1 एकड़ में कपास की फसल जितनी उगाई जा रही है, उससे जो आप कह सकते हैं जितने फ्रूट लिया जा रहा है, उसका जितना कपास ली जा रही है, दूसरे मुल्कों के अंदर उससे ज्यादा उसकी कवरेज ली जा रही है, उससे ज्यादा उगाया जा रहा है। अब वो मसला यहां पे आता है कि रिसर्च यहां पे उतनी नहीं है जितनी बाहर के मुल्कों में। अब जब वो इदारे ही यहां पे आ जाएंगे और रिसर्च भी जैसे वहां पे कोलैबोरेट होंगे आपस में, जो वहां पे रिसर्च हो रही होगी यहां पे भी हो रही होगी, तो उससे हमारे किसान को बहुत फायदा मिलेगा। वैल्यू एडिशन सिर्फ इन 2 चीजों में नहीं, बहुत सारी चीजों में है। ये एक मुकम्मल इंडस्ट्री है, पूरी पूरी इंडस्ट्री। जैसे जिक्र आपसे कह रहे थे, इस बीटी कॉटन हमने बहुत जिक्र सुना, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं हो सका पाकिस्तान के अंदर। हमारे पास बहुत बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थे, अयूब रिसर्च था, पूरा एक रिसर्च डिपार्टमेंट था, निपजी हमारे पास एटॉमिक एनर्जी के पास है, न्याब है हमारे पास पीआरसी था, हमारे पास 2-3 और एग्रो बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, लेकिन वैसे काम नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था वहाँ पे पोटेंशियल को एनहांस करने के लिए। अच्छा, इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, वी आर द 5th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स ऑल्सो, ठीक है। तो लाइफ स्टॉक जो से है और डेयरी प्रोडक्ट्स जो सी थी, उसके ऊपर भी हमारा फोकस नहीं हुआ। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये शेयर करते हुए कि पाकिस्तान में पहले सिर्फ कॉटेज चीज़ जो सी थी, उसका कोई 1 या 2 प्लांट थे जो बड़े छोटे लेवल के थे। अभी फेडमे के अंदर 2 बहुत बड़े फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई हैं जॉइंट वेंचर के अंदर पाकिस्तानी कंपनीज के साथ, जो चीज़ के प्लांट लगा रहे हैं चीज़ के अंदर आगे हैं। इंशाल्लाह ताला कमर्शियल प्रोडक्शन के अंदर आ जाएंगे अगले। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जैसे मियां साहब कह रहे थे कि 12 घंटे भी हम गुफ्तगू करते रहे, तो ये चीजें जो हैं वो चलती रहेंगी। शो का वक्त क्योंकि खत्म हो चुका है, तो बहुत शुक्रिया आमर सलीमी साहब आपका, आज खास तौर पे जो है हमारी दावत पे आज शो के अंदर आए। मियां नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत सारे इश्यूज थे, और भी कॉटन के इश्यूज थे जो कि बहुत सारे आपसे डिस्कस करने थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से नहीं कर पाए। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट किसी सेगमेंट में आपको दोबारा मदऊ करें, ताकि उन तमाम मसाइल के हवाले से आपसे गुफ्तगू कर सकें। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज के शो के अंदर आए। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।